الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے واجب الاحترام قابل عزت تکریم بزرگان محترم آج بڑی خوشی کا موقع ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی دین کی باتیں اللہ کی محبت جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو شریعت کو طریقہ کار کو سمجھنے کے لیے آج ہمیں یہاں بٹھایا ہے یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اے اللہ تیرا احسان ہے تو چاہتا یہ اتنا بڑا ماشاءاللہ مجمع بیٹھا ہے اتنے سارے لوگ بڑی محبت کے ساتھ آئے ہیں اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آج آپ لوگ ایک قدر کے ساتھ آئے ہیں بڑی محبت اور پیار کے ساتھ آئے ہیں
اور بڑے پیار کے ساتھ اس محبت کے ساتھ آئے ہیں کہ ہم ہمارے اللہ کی باتیں سنیں گے، محمد کی باتیں سنیں گے، آقا نامدار کی باتیں سنیں گے. اسی لیے اس مسجد میں داخل ہوئے اور کہے کہ سوچ کر آئے ہوں گے کہ اللہ کا ولی نیک بندہ. یہ تو میں جانتا ہوں کہ میں کیسا انسان ہوں، لیکن آپ اس محبت سے آئے ہیں. لیکن آپ کی یہ محبت میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کی اس محبت کو قبول فرما لے، اللہ آپ کے اس پیار کو قبول فرما لے. لوگوں میں سچ کہتا ہوں، ہماری زندگی ایسی زندگی ہے، باہر کی زندگی اتنی بری زندگی ہے، باہر کی زندگی اتنی گندی زندگی ہے. آنکھیں دیکھو تو گناہوں میں ڈوبی پڑی ہے، زبان دیکھو تو گناہوں میں ڈوبی پڑی ہے. سبھی لوگ اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کے ذرا سوچیں کہ سچ کہتا ہوں کہ آنکھیں گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، زبان گناہوں میں ڈوبے ہیں. بہت اس زبان سے غیبتیں کی ہیں، چغلیاں کی ہیں، ان آنکھوں سے بہت گناہ کیے ہیں. کان اگر کسی کی غیبت چلتی ہو نا، اس وقت کھڑے ہونے کے لیے ہم اسی وقت تیار ہو جاتے ہیں. سب گناہوں کے باوجود، لفاظیوں کے باوجود، ادھر ادھر کے ہاتھ تاک کے باوجود، واہ رب تیرا کتنا بڑا احسان ہے کہ تو ہمیں اپنے دربار میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما دیتا. ورنہ اللہ کہہ دیتا فرشتے کھڑے ہو جاؤ، اسے میرے دربار میں آنے مت دو، یہ اس لائق نہیں کہ میرے دربار میں آ سکتا ہے. واہ رب تیرا احسان ہے. اللہ تو ہمیں قبول فرما لے، اللہ تو ہمیں قبول فرما لے. اللہ یہی محبت تیری چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. اس دھرتی پر چلتے رہیں، دھرتی کہتی رہے کہ جا رہا ہے تو عاشق رسول جا رہا ہے، جا رہا ہے تو دیوانے رسول جا رہا ہے، یہ جا رہا ہے تو محبوب جا رہا ہے. یہ وہ جا رہا ہے جو اللہ کے لیے اپنی زندگی کو قربان ہونے والا ہے، اللہ کے لیے اپنی زندگی کو مٹا دیتا ہے، وہ شخص جا رہا ہے. اصل لوگوں، میں نے پہلے بھی مانڈوی علاقے میں آیا تھا، بہت کم موقع تھا، 15-20 منٹ کا موقع تھا. وہاں بھی میں نے یہی بات سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ یاد رکھو، اللہ کو راضی کرنا یہی ہماری زندگی کی کامیابی ہے، اللہ کا ناراض ہونا یہ ہماری زندگی کی ناکامی ہے. میں بہت جگہ جاتا ہوں، مجھے کہتے ہیں کہ مولانا 5 منٹ بات کرو. میرا مزاج ہے میں 5 ہی منٹ بات کرتا ہوں. اگر مجھے کہا گیا 20 منٹ بات کرو تو 20 ہی منٹ بات کرتا ہوں. میرا ذوق ہے، وقت میں جلدی کوشش کرتا ہوں. کبھی کبھار کوئی وجوہات ہو گئی، یہاں تو کہا گیا کہ مولانا لمبا 1 بجے تک بھی کھینچ سکتے ہیں، تو کیا کروں؟ یہی کام کروں. لیکن آپ تو کہتے ہیں کہ 1 بجے تک کھینچتے رہیں، بیٹھے رہیں. آپ تو ابھی گھر جا کر سو جاؤ گے. میں سورت راندے جگہ جگہ جہاں بیان کے لیے جاتا ہوں، میں لوگوں سے کہتا ہوں، یہاں سے افریقہ تک گیا ہوں، میں نے لوگوں سے کہا کہ آپ تو ماشاءاللہ جا کے فوراً سو جاؤ گے، آپ تو جا کے ابھی آرام کر لو گے، ہمیں یہاں سے لمبا سفر کر کے گھر تک جانا ہے. لیکن بس یہ ہے کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے بیٹھنے کو آج قبول فرمائے. لوگوں، اس بات کو اپنے دل میں بٹھاؤ کہ اللہ کا راضی ہونا یہی ہماری زندگی کا اصل کامیابی ہے، اللہ کا ناراض ہونا یہ ہماری زندگی کی ناکامی. اگر اس دنیا کے اندر بہت لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں. یہ کورونا کی بیماری آئی تھی، اللہ نے جھٹکے سے نا زمین پر سے اٹھا کر بہت سے اٹھا کر پھینک دیا. ارے گئے ہیں، کتنوں کے باپ گئے ہوں گے گھر کے اندر سے، کتنی کی مائیں گئی ہوگی، بہنیں تڑپ گئی ہوگی، بچے تڑپ گئے ہوں گے. ماں کا جنازہ گھر سے نکلا ہوگا نا، بچے بلبلاتے ہوں گے کہ امی کو کیوں لے جا رہے ہو. اس ماں کو میں اس ماں کے آنچل میں بیٹھ کر بڑی محبت کے گن گایا کرتی تھی. میری ماں آج گھر کے دروازے سے نکل رہی، بچیاں رو رہے ہوں گے، بچے رو رہے ہوں گے، تڑپتے ہوں گے. لیکن اس کورونا کی بیماری میں بہت سے لوگ دنیا سے اللہ تعالیٰ نے جھٹکے سے اٹھا کر زمین بوس کر دیا. تعجب خیز بات یہ کہ صرف اتنا ہی نہیں کہ زمین میں چلے گئے. اس کورونا کی بیماری میں ہر وقت اعلان ہوتا تھا کہ فلانا ابن فلانا کا انتقال ہوا، فلانا ابن فلانا کا انتقال ہوا. لیکن اس کورونا کی بیماری میں کسی کے انتقال کا اعلان بھی نہیں کروایا گیا. کہا کہ اسی طرح قبرستان میں لے جایا جائے اور قبر کھود کر اس میں دفن کر دیا جائے. اللہ بس ہمیں قبول فرما لے. یہ ہماری زندگی میں بٹھا لے. اللہ کا راضی ہونا
یہی ہماری زندگی کی کامیابی ہے. اللہ راضی ہو گیا یہی ہمیں کامیابی ہے. اللہ ناراض ہو گیا یہی ہماری ناکامی ہے. اللہ کو راضی کرنا ہے. زندگی گزرتی ہے، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ہمارے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، بیوی بچوں میں شامل ہوتے ہیں، گھر کے ایک ایک فرد سے ملتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے عاشق تھے. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے دیوانے تھے. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے مستانے تھے. انہیں ایسی محبت تھی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے فرمایا کہ اس طرح کام کرو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین فرمایا کرتے تھے آمنا وصدقنا، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم آپ پر مر مٹیں گے. اور صحابہ کرام نے کر کے دکھا دیا. وہ ایک عورت کے بارے میں آتا ہے کہ غلام تھی، باندھی تھی، ایک ادنا سی عورت تھی، کہتے ہیں بوڑھی تھی، بوڑھی، لیکن ابو جہل زبردست ٹارچر کیا کرتا تھا، مارتا تھا، پیٹتا تھا، اتنا ستاتا تھا. بوڑھی کہتی میں برداشت نہیں کر پاتی تھی، میں زاروں قطار رو جاتی تھی، آنکھوں سے آنسو چھلک جاتے تھے، لیکن ان بدماشوں کو رحم نہیں آتا تھا مجھ پر. مجھے کہا کرتے تھے کہ تو اسلام کو چھوڑ دے، ایمان کو چھوڑ دے. وہ بڑی عورت کہا کرتی تھی ہر چیز چھوڑ سکتی ہوں، عاشق کے رسول ہوں، نبی کی دیوانی ہوں، نبی کی مستانی ہوں، آمینہ کے لال محمد عربی پر ایمان لائی ہوں، مر بھی دوں گی لیکن میں قربان ہو جاؤں گی، لیکن میں تجھے اور تیرے بتوں پر میں کبھی ایمان نہیں لا سکتی. اللہ اکبر کبیرہ. مسلمانوں، یہ تھی عورتیں، یہ تھے مردیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے اوپر اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بٹھا دیا تھا. عبداللہ ذو البجادین کے بارے میں آتا نا، گھر سے نکلے، ایک گھر کے اندر اسلام قبول کر لیا تھا، مدینہ منورہ سے قریبی ان کا علاقہ تھا، اسلام قبول کر لیا. جیسے ہی اسلام قبول کیا، چچا کو معلوم ہوا کہ اسلام قبول کیا، ذو البجادین کو بلایا، عبداللہ کو بلایا اور کیا کہا کہ تو نے کیا اسلام قبول کر لیا ہے؟ تو کہا میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے. تو کہا کہ اس گھر میں اگر تو کلمے کو چھوڑ کر ہمارے بتوں کی عبادت کرے گا تو تو اس گھر میں رہ سکتا ہے، اگر تو نے بتوں کی عبادت نہیں کی تو اس گھر میں تو نہیں رہ سکتا ہے. اگر تو نے اس گھر میں رہنا ہے تو بتوں کی عبادت کر، اگر تو نے اس گھر میں نہیں رہنا ہے تو گھر چھوڑ کے چلا جا. لیکن عبداللہ تھا نا، کس کا غلام تھا؟ محمد عربی جناب سرکار دو عالم. اللہ ان کے محبت کا ایک ذرہ ہمیں بھی عطا فرما دے. کیا عاشق رسول تھے. کہا میں چھوڑ دوں گا میری ماں کو، کہا میں چھوڑ دوں گا میرے باپ کو، لیکن آمینہ کے لال محمد عربی کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں. نکل لے کر چھوڑ دیا. کیا عاشق رسول تھے. گھر چھوڑ دیا، نکل گئے. کہاں جا رہے ہیں؟ جس کے محبت میں ہار چکے تھے اس کے پاس جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اس غلام، اس دیوانے کے پاس جا رہے ہیں جس سے اپنے آپ کو، اپنے دل کو اس کو دے چکے تھے، اپنی محبت اس تک عطا کر دی تھی. اس عاشق کے پاس جا رہے تھے، محبت میں مگن تھے. رات کو نکلے تھے، پہنچ گئے. صبح مدینہ منورہ میں پہنچے. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بیٹھے تھے اسی طرح، اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوئے. جیسے داخل ہوئے، اللہ کے رسول، کیا پیارا چہرہ ہوگا، تمتماتا چہرہ، مسکرانے. دیکھ کر عبداللہ کو یہ ہنسنے لگے. صحابہ نے یوں پلٹ کر دیکھا کہ کون آیا ہے کہ نبی علیہ السلام کا چہرہ مسکرا گیا. آج نبی خوش ہو گیا. کون آیا؟ دیکھا پیچھے عبداللہ آیا ہے. معاملہ کیا تھا؟ جب گھر سے نکلے نا تو چچا نے بھی یہ کیا تھا کہ کپڑے نکال دیے تھے کہ کپڑے بھی تجھے نہیں دوں گا. ان کے کپڑے بھی نکال دیے تھے. ماں ہوا کرتی ہے، ماں کی محبت ہوا کرتی ہے، ماں کی مامتا ہوا کرتی ہے. ایک چادر تھا، اٹھا کر پیچھے سے پھینک دیا کہ عبداللہ بیچارہ ننگا ہے،
کچھ نہ کچھ کپڑا پہن لے. تو وہ بیچارے چادر کو عبداللہ نے یوں پھاڑا اور پھاڑنے کے بعد اوپر ایک چادر ڈالا, ایک چادر نیچے جس کے پہن لیا. اسی لیے ان کو کہتے ہیں ذوالبجادین, دو چادروں والا. دونوں کپڑے کو یوں اوڑھ کر نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آقا نامدار نے محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ذوالبجادین کو دیکھا, چہرہ مسکرا گیا, تمتما گیا. فوراً سارے صحابہ دیکھنے لگے کہ آقا نامدار محمد عربی دیکھ کس کو رہے ہیں. دیکھ رہے کہ عبداللہ ذوالبجادین کو دیکھ رہے ہیں. عبداللہ ذوالبجادین اندر داخل ہوئے, پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ میں ہار کے آیا ہوں محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کا دیوانہ بن کر آیا ہوں, میں سارے گھر کو چھوڑ کر آیا ہوں, میں میری ماں کو چھوڑ کر آیا ہوں, میں میرے بھائی کو چھوڑ کر آیا ہوں, میں میرے گھر کے افراد کو چھوڑ کر آیا ہوں. کس لیے آیا ہوں؟ میں آپ کی محبت اور پیار میں آیا ہوں, میں ساری چیز کو چھوڑ دیا ہوں. اصحاب صفہ میں رہنے لگے. کہتے ہیں کہ صفہ کے اندر رہتے رہتے وہی رہ رہے تھے, وہی اپنی زندگی گزار رہے تھے. حال یہ تھا عبداللہ ذوالبجادین کا کہ کبھی کبھی وجد آ جاتا تھا, جذبہ طاری ہو جاتا تھا. حالت یہ ہو جاتی تھی کہ تڑپ جایا کرتے تھے, مچل جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ عبداللہ ذوالبجادین مسجد کے ایسے دروازے پر بیٹھے تھے اور زور سے ان کی آواز نکل گئی اور کیا کہنے لگے, اللہ 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 اللہ. جب یہ آواز گونجی ہے تو فوراً عمر ابن خطاب نے کہا, عبداللہ ذوالبجادین یہ کیا ہو رہا ہے, کیوں اتنی زور سے بول رہے ہو, تجھے معلوم نہیں؟ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کہا, عمر عمر عبداللہ کو نہ کہو, عبداللہ کا حال تو کچھ اور ہے, یہ بڑی محبت میں کچھ باتیں کر رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ, یہ تو محبت کے عالم میں ہے, دیوانہ ہے, عاشق ہے, محبت میں پیار میں اللہ کو پکارا, اسے کچھ نہ کہیے. کہتے ہیں ایک قصبے میں جا رہے تھے, عبداللہ ذوالبجادین بھی ساتھ تھے. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھا نا, نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے. بیمار ہو گئے, بخار تیز چڑھ گیا. کسی نے آ کر کہا محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عبداللہ بیمار ہو چکا ہے, ذرا عبداللہ کے پاس چلتے ہیں. عبداللہ سے اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا, چلو عبداللہ کے پاس چلتے ہیں. عبداللہ کے پاس گئے. عبداللہ ذوالبجادین وہاں بالکل بخار میں لگ پگ تھے. اللہ کے رسول قریب گئے, دیکھ کر فوراً سمجھ گئے کہ عبداللہ ذوالبجادین کے آخری وقت ہے, اب یہ دنیا سے روپوش ہونے والے ہیں. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کا سر لیا اور اپنے گود میں رکھا. کس کے گود میں ہے؟ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے. وہ عبداللہ جسے چاچا نے مار کر بھگایا تھا, اس کو گود نصیب ہوا ہے تو محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گود میسر ہوا ہے. عاشق تھا نا, یوں آنکھیں اٹھائی عبداللہ نے. کس کی طرف آنکھ اٹھائی؟ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. گود کس کے گود ملا ہے؟ محمد عربی کا گود ملا ہے. گود میں کون سویا ہے؟ محمد. گود میں کون سویا ہے؟ عبداللہ سویا ہے. کس کے گود میں سویا ہے؟ عاشق کے. محمد عربی جناب سرکار دو عالم, محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں سویا ہے. اور محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں عبداللہ ذوالبجادین کو دیکھا, عبداللہ ذوالبجادین نے یوں محمد عربی کو دیکھا. عاشق تھے نا, سوچتے تھے کہ ان آنکھوں سے محمد نہ نکلے, ان آنکھوں سے محمد کا چہرہ نہ ہٹے. یوں دیکھتے رہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. محمد یوں عبداللہ ذوالبجادین کو دیکھ رہے تھے اور یوں دیکھتے دیکھتے عبداللہ اپنی زندگی ہار گیا. وہیں روح کف سے عنصری سے پرواز کر گئی. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا عبداللہ دنیا سے روپوش ہو چکے ہیں تو محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ کفن دفن کا انتظام کرو. کفن دفن کا انتظام کیا گیا. اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا کپڑا اٹھا کر عبداللہ ذوالبجادین کے لیے بھیج دیا کہ جاؤ کہ اس کپڑے سے کفن دو. جس کپڑے کو نکال دیا, چچا نے کہا, کیا کہا کہ اس کے کپڑے اتار دو. اس کپڑے کے ذریعے بھی یہ گھر میں جو کپڑا تھا نا, یہ کپڑا بھی اس کے بدن میں نہ رہے, کپڑے کے بغیر نکالا تھا, وہاں اسے کپڑا میسر ہو رہا ہے. تو محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن میسر ہو رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی کے غلاموں ذرا ان عاشق کو دیکھو, نبی کے مستانوں ذرا ان عاشق کو دیکھو.
کل قبر میں جاؤ گے اللہ کے پاس یہ عاشق بھی کھڑا ہوگا، ذوالبجادین کھڑا ہوگا، کہے گا میں اپنے گھر کو ہار چکا تھا لیکن تو اپنی زندگی میں گناہوں کو بھی نہیں ہارتا تھا. کیا تیری زندگی، تیری زندگی میں غیبت عام تھی، چغلیاں عام تھی، حسد عام تھا، بغض عام تھا، ریاکاری عام تھی، جھوٹ، دغابازی، دھوکہ، فریب، بدماشی، عیاری، ہر گناہ تو کیا کرتا تھا. تو ذرا میری زندگی دیکھ، میں نے اپنی زندگی کو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر مٹا دیا تھا. کپڑے بھی مٹ گئے تھے، نہیں تھے کپڑے بھی، بغیر کپڑے کے گھر سے نکلا، ماں نے اپنی چادر اٹھا کر پھینک دی تھی، میں اس طرح نکل آیا تھا. تو ذرا اپنی زندگی کے بارے میں بدلا کہ جھوٹ بول کر مال تو بیچتا تھا، چغلیاں کرتا تھا، سود کی رقمیں، بیاج کی رقمیں کھاتا تھا، وراثت کی رقم کسی کی ہڑپ پر جایا کرتا تھا، کسی کی زمین کو ہڑپ کر جایا کرتا تھا، مسجدوں کی زمین کو ہڑپ کر جایا کرتا تھا. کیا جواب دو گے عبداللہ ذوالبجادین کے سامنے؟ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی کفن پہنایا گیا، عبداللہ ذوالبجادین کو لایا گیا، اور قبر میں کون اترا معلوم ہے؟ کوئی بھائی نہیں تھا نا، بھائی کو چھوڑ کر آ گئے تھے، ماں نہیں تھی، باپ نہیں تھا، چھوڑ کر آ گئے تھے سب کو. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو بکر بھی تھے، لیکن اللہ کے رسول نے ابو بکر کو نہیں کہا، خود اتر گئے قبر کے اندر. کس کے لیے؟ ابو عبداللہ ذوالبجادین کے لیے اتر گئے اور کہا کیا کہا؟ ابو بکر تیرے بھائی کو ذرا لاؤ مجھے ہاتھ، اور لیکن دیکھنا ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا، بڑے ادب کے ساتھ مجھے دو ان کی میت کو. عبداللہ ابن ذوالبجادین کی میت، ان کی جو میت کو اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا گیا. عبداللہ ذوالبجادین کو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلایا، اور سلانے کے بعد کیا کہا؟ حدیث قدسی حدیث ہے، خلاصہ ہے. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عبداللہ سے راضی ہوں، اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جائے. عمر کہتے ہیں، عمر تڑپ گئے، مچل گئے، قریب کھڑے تھے نا. عمر کہتے ہیں آج جنازہ عبداللہ کا نہ ہوتا، عمر کا ہوتا، عمر کی میت ہوتی، اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوتا، اور نبی علیہ السلام مجھے نیچے اتارتے ہوتے اور مجھے نیچے سلا کر کہتے اے اللہ میں عمر سے راضی ہوں، تو بھی عمر سے راضی ہو جا. عبداللہ وجہ عمر ابن خطاب وجد میں آ گئے اور رو پڑے، کہتے کہ کاش کہ اس جگہ پر عبداللہ نہ ہوتا، عمر کی میت ہوتی. اللہ اکبر کبیرہ. کیا لوگ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کیسے ہارے ہوئے تھے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم نبی کے نام لیوا ہوں، نبی کے نام تو لیتے ہیں، نبی کی محبت، نبی کے پیار کی باتیں تو کرتے ہیں، لیکن جہاں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ماننے کی بات آتی ہے، طریقہ کار کو ماننے کی باتیں آتی ہے، تو ساری چیز پر سے پشت ڈال دیا کرتے ہیں. اور وہاں کیا حال ہے؟ وہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے کوئی بات آئی، کہا آمنا وصدقنا، ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کے اوپر قربان کر دیا، اپنے آپ کو مٹا دیا کرتے تھے، اپنے آپ کو قربان کر دیا کرتے تھے، اپنے آپ کو. ذکر دنیا کر کے دیکھا، ذکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ. ذکر دنیا کر کے دیکھا، دنیا کا ذکر، دنیا کی باتیں کر کے دیکھیے. ذکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ. سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو تو اپنا کر کے دیکھ. ذکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ. ذکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ. سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ. سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی
کہ جو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتے تھے اپنی زندگی میں اتارنے کی اور اپنے آپ کو ان کے خاطر مٹا دیا کرتے تھے. ابو طلحہ کے بارے میں آتا ہے نا، ابو طلحہ ایک غزوے کے اندر ابو طلحہ آگے کھڑے، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے، اور تیروں کے وار آ رہے ہیں. سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، اللہ آج ہماری زندگی کو تبدیل فرما دے. بہت زندگی ہم نے غفلت میں گزاری ہے. اے اللہ میں اس علاقے میں آیا ہوں، مسجد ذاکرین میں آیا ہوں، ذکر کر رہا ہوں، تیری محبت کی باتوں کو بتلا رہا ہوں. اللہ تیری محبت کی باتوں کو بتلا رہا ہوں، تیرے پیار کو بتلا رہا ہوں، تیرے عشق کو بتلا رہا ہوں، محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کو بتلا رہا ہوں. اللہ 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 میں تجھ سے دعا کرتا ہوں لوگوں کے دلوں میں بات کو اتار دے. آج زندگی بدل دے اللہ. آج ہم اٹھیں تو یہاں سے اٹھتے وقت ہم عاشق رسول بن کر اٹھیں. اللہ ہماری زندگی کو بنا دے، اللہ ہمیں تبدیل فرما دے. ابو طلحہ کے بارے میں آتا ہے، ابو طلحہ کھڑے، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے، اور نبی کریم جناب اور تیروں کے وار آ رہے ہیں. ایک تیر کے وار، دوسرے تیر کے وار. کہتے ہیں کہ ابو طلحہ کے بارے میں آتا ہے کہ ابو طلحہ تیروں کی وجہ سے چھلنی ہو چکے تھے، چھلنی ہو چکا تھا، بدن ٹوٹ چکا تھا، خون سے لہو لہان ہو چکے تھے، تڑپ گئے تھے، مچل گئے تھے. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بیٹھے تھے اور ذرا سا سر اٹھایا. کہاں سے اٹھایا؟ ذرا تصور کی نگاہ میں سوچے. یہاں سے سر اٹھایا. ابو طلحہ نے یوں پیچھے مڑ کے دیکھا. کس کو دیکھا؟ آمینہ کے لال محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یوں پیچھے مڑ کر. محمد عربی نے سر اٹھایا. کیا کہا؟ کیا کہا؟ لکھنے جیسی بات ہے. ابو طلحہ نے کہا محمد عربی، اور خود کا حال کیا ہے؟ خونوں سے لت پت ہو چکے، بدن زخمی ہو چکا ہے، چکنا چور ہو گیا، تڑپ گئے، مچل گئے تھے، اتنا خون کا پھوارا نکل رہا تھا. اور محمد عربی نے یوں سر اٹھایا تو کہا اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ اپنا سر نہ اٹھائیے، آپ کا غلام ابو طلحہ حاضر ہے. کٹ جائے گا، مر جائے گا. کیا ابو طلحہ کے پیچھے اس کی ماں نہیں تھی کیا؟ ابو طلحہ کے پیچھے اس کا باپ نہیں تھا کیا؟ ابو طلحہ کے پیچھے اس کا بیٹا نہیں تھا کیا؟ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ محمد کو بھول چکے ہو. ابو طلحہ نے فوراً کہا محمد میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کا غلام حاضر ہے، آپ سر نہ اٹھائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن کا کوئی وار آ جائے اور آپ کے اوپر لگ جائے اور آپ زخمی ہو جائے. مجھے برداشت نہیں ہے. قربان کر دیا اپنے آپ کو. یہاں تک کہ کہا کہ تیر کا ایک وار آیا اور بازو کٹ گیا. ابو طلحہ مچل گئے، تڑپ گئے، کہتے کہ دھڑک کر گر گئے ابو طلحہ. اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کہا معلوم؟ اتنی قربانی دی. اللہ کے رسول کی زبان سے الفاظ نکل گئے، وجبت وجبت وجبت، جا تجھ پر طلحہ جنت واجب ہو گئی. اللہ اکبر کبیرہ. جا طلحہ تجھ پر جنت واجب ہو گئی. جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا. بولیے سب. جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا. دل کی گہرائیوں سے سچی سچی جان کر زندگی گزاری جس نے ان کی باتیں مان کر. دل کی گہرائیوں سے سچی سچی جان کر زندگی گزاری جس نے ان کی باتیں مان کر. پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا.
کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا، جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا۔ لوٹ گئے ڈھونڈ کر مشرکین مکہ، مشرکین مکہ، اللہ کے رسول غار میں چھپے ہوئے تھے، مشرک آئے تھے، اور کس نے جانا تنا تھا؟ کس کے خاطر جانا تلا تھا؟ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے عاشقوں، وہ تو جانور بھی ہے نا، محمد کے غلام ہوا کرتے تھے، محمد کے غلام ہوا کرتے تھے، کیا عاشق ہوا کرتے تھے۔ لوٹ گئے ڈھونڈ کر مشرکین مکہ، ایک کمزور سا مکڑی کا جالا، لوٹ گئے ڈھونڈ کر مشرکین مکہ، ایک کمزور سا مکڑی کا جالا، دشمنوں کی راہ میں دیوار ہو گیا، دشمنوں کی راہ میں دیوار ہو گیا، جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا، جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا۔ وہ دبلی پتلی دائی حلیمہ کی اٹھنی دکھلانے لگی پھر بجلی سی تیزی، وہ دبلی پتلی دائی حلیمہ کی اٹھنی دکھلانے لگی پھر بجلی سی تیزی، آمینہ کا لال جب سوار ہو گیا، آمینہ کا لال جب سوار ہو گیا۔ دبلی پتلی تھی نا، کمزور سی، لیکن کون سوار ہوا؟ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ہے نا اٹھنی کمزور سی تھی۔ آج ہم لوگ اپنے آپ کو کمزور کہا کرتے ہیں کہ مولانا کمزور ہے، حالات تو دیکھو نا، حالات کو دیکھ کر چلنا پڑتا ہے، لیکن وہ دبلی پتلی کمزور سی اٹھنی، لیکن کون سوار ہو گیا؟ آمینہ کا لال سوار ہو گیا، اس کے اندر تیزی بڑھ گئی، آنن فانن چلنے لگی۔ وہ دبلی پتلی دائی حلیمہ کی اٹھنی دکھلانے لگی پھر بجلی سی تیزی، آمینہ کا لال جب سوار ہو گیا، آمینہ کا لال جب سوار ہو گیا، جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا۔ میرے سرکار جب تشریف لائے، میرے سرکار جب تشریف لائے، گلی گلی کھلی اور پھول مسکرائے، میرے سرکار جب تشریف لائے، گلی گلی کھلی اور پھول مسکرائے، سارا سنسار گلزار ہو گیا، سارا سنسار گلزار ہو گیا، جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کو بھی نبی علیہ السلام سے پیار ہو گیا، وہ سمجھو کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھام کر جنت کی طرف وہ جاتا ہوا نظر آئے۔ عاشق بنایا نا نبی علیہ السلام کا، دیوانہ بنا ہے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، محبت کے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہارا ہوا ہے، دیوانہ ہے، دھرتی بھی کہے گی عاشق رسول ہے، دیوانہ رسول ہے، مستانہ رسول ہے۔ کون آ رہا ہے؟ نبی کا غلام آ رہا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ نبی کا دیوانہ آ رہا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ نبی کا مستانہ آ رہا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ نبی کا عاشق آ رہا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ نبی کے لال محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب آ رہا ہے، چل رہا ہے، عشق میں چل رہا ہے، چل رہا ہے، پیار میں چل رہا ہے، چل رہا ہے۔ اسے نظر آتا ہے تو محمد نظر آتا ہے، اسے نظر آتا ہے تو نبی نظر آتے ہیں، اسے کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ وہ چاہے دنیا کے کونے کونے چلا جائے، چپے چپے چلا جائے، دنیا کے ایک ایک کونے میں چلا جائے، بڑے سے بڑا لیڈر آ جائے، بڑے سے بڑا
بات پسند نہیں. میں نبی کا عاشق ہوں, میں نبی کا مستانہ ہوں, نبی کے لیے اپنی زندگی کو مربٹ, نبی کے لیے قربان کرنے والا ہوں اپنی زندگی کو. ہم تو وہ لوگ تھے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حکمرانوں سے باتیں کریں. ہم وہ لوگ تھے, ہم ڈرنے والی قوم نہیں تھی. مسلمان آج ڈر کے بیٹھا ہے. مسلمان آج حالات کا رونا رو رہا ہے. مسلمان اپنے آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ مولانا حالات سنگین, حالات کو دیکھو. لیکن وہ مسلمان نہیں تھا. مسلمان تو وہ تھا کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر اپنی زندگی کو مٹا دیا کرتا تھا. نبی کا حکم آیا, نبی کے غلام نکل پڑے. اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مارکہ کا اعلان کیا کہ گھر سے نکلو, ایک جنگ میں جانا ہے. بتلاؤ, ہے دل سننے کا دل ہے کہ آپ عاشق رسول بن کر بیٹھے ہو. ذرا دل کے گہرائیوں سے سنیے, دل کے کانوں سے سنیے. کون نکلا؟ ایک عورت نکل آئی گھر سے, اپنے گود میں ایک چھوٹے ننھے بچے کو اپنے گود میں لے کر نکل آئی. کہاں نکلی ہے؟ کہاں نکلی ہے؟ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کیا کہا؟ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر کہنے لگی کہ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, میرا ایک بڑا بیٹا تھا وہ جنگ میں شہید ہو گیا, دوسرا بیٹا تھا وہ بھی جنگ میں شہید ہو گیا, تیسرا بیٹا تھا وہ بھی جنگ میں شہید ہو گیا, میرا شوہر تھا وہ بھی جنگ میں شہید ہو گیا, میرا ایک چھوٹا سا ننھا منا گود میں بچہ ہے. اللہ کے رسول میں آپ کے پاس لے کر آئی ہوں. ہو سکتا ہے کسی صحابی کے پاس. سنیے اور دل کا کانوں سے سنیے. وہ کہتی عورت مچل گئی, تڑپ گئی اور مچل کر محمد عربی کے سامنے کہنے لگی کہ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, کسی صحابی کے پاس اگر ڈھال موجود نہ ہو, اگر روکنے کے لیے جو ڈھال ہوا کرتا ہے, کہا کہ اگر ڈھال موجود نہ ہو تو میرے بچے کو ان کے حوالے کر دینا اور کہہ دینا کہ اگر آپ کے پاس ڈھال نہیں ہے تو میرے بچے کو رکھ لے تاکہ میرا بچہ چھلنی ہو جائے, شہید ہو جائے اور وہ صحابی بچ جائے, تاکہ میں کل قیامت کے دن میں جنت کے اندر شہید کی ماں کہلاؤں. اللہ اکبر کبیرہ. لوگوں زور سے کہیے اللہ اکبر کبیرہ. کیا لوگ تھے وہ عورت اپنے بچے کو, ننھے مننے گود کے بچے کو لے کر آئی, قربان کر دیا محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور آج کی عورتیں سروں پر دوپٹہ رکھنا مشکل ہے ان کو. آج کی عورتیں کہا جائے برقع اور چیزیں مشکل ہے ہماری. اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے, صحیح شوق عطا فرمائے, جذبہ عطا فرمائے. ماحول کو بدل دے اللہ. آج کا جو دور ہمارا دور ہوتا جا رہا ہے, ہمارا جو ماحول بنتا جا رہا ہے, جو ہمارے ماحول کے اندر تبدیلی آتی جا رہی, وہ اسی خاطر مجھے خوشی ہے اس علاقے کے اندر. میں جب پہلی مرتبہ جب یہاں آیا اور یہاں آنے کے بعد یہاں جوانوں نے جو ایک نیت کی کہ انشاءاللہ ہم پروگرام رکھیں گے اور محنتیں کریں گے اور کوششیں کریں گے, انہوں نے بڑی محنتیں کی. مجھے مفتی سہیل صاحب نے بار بار اشارہ کیا کہ قاری صاحب کا فون آ رہا ہے, مجھے کہہ رہے کہ یہاں کی جوانے محنت کر رہے ہیں. اللہ ان جوانوں کو قبول فرما لے, یہاں کے صحیح معنی میں انہیں قائد اور صحیح معنی میں انہیں خدمت گزار بنا دے اور نبی کا ایسا دیوانہ, ایسا مستانہ بنا دے کہ گھر گھر جائیں, گلی گلی جائیں, کوچے کوچے جائیں, نگر نگر گھومیں, ڈگر ڈگر گھومیں اور جگہ جگہ جا کر کہیں گے, چوکوں میں جا کر کہیں, یہاں کے جوانے ہر گھر میں جا کر کسی کا گریبان پکڑ کر کسی کے گھر کو کھٹکھٹا کر کہیں گے, بنو تو عاشق رسول بنو, بنے تو نبی کا دیوانہ بنو, اللہ کی محبت میں اپنی زندگی کھپانے والوں بنو, اپنے نبی علیہ السلام کی خاطر اپنی زندگی کو مٹانے والے بن جاؤ. ایسے بن جاؤ کہ نبی کی سیرت ہماری سیرت ہو جائے, ایسے بن جاؤ کہ نبی کا طریقہ ہمارا طریقہ بن جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے جس طرح اپنے آپ کو مٹایا تھا, اس طرح ہم اپنے آپ کو مٹانے والے بن جائے. یہ ہماری جوانوں کی محنت بن جائے. اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان جوانوں کو قبول فرما لے, اللہ ان جوانوں کو قبول فرما لے. لوگوں قدر کرو, جوانوں قدر کرو. آپ کے دل میں خیال آیا ہے, لوگوں قدر کرو, آپ کے دل میں ایک بات آئی ہے کہ ہم علماء کی باتیں رکھیں. آپ کے دل میں خیال نہیں آیا کہ فلم انڈسٹری والوں کو بلائیں, آپ کے دل میں خیال نہیں آیا کہ آپ غلط کاروں لوگوں کو بلائیں, آپ کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ گانا بجانے والوں کو بلائیں,
آپ کے دل میں خیال نہیں آیا کہ ناچ گانے والوں کو بلایا، آپ کے دل میں خیال آیا کہ محمد عربی کے دیوانوں کو بلایا۔ اللہ کو قبول فرمائے، آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے، اس دھرتی کو دھرتی بنا دے کہ پورا علاقہ آج تبدیل ہو جائے، محمد عربی کا غلام بن جائے، دیوانہ بن جائے، عاشق رسول بن جائے۔ حالات یاد رکھو ہر زمانے میں آئے، حالات سے ڈرنا نہیں ہے، حالات، اور یاد رکھو جس کو اللہ کو جس سے محبت ہونا تو وہاں حالات آتے ہی ہیں۔ ایک عورت ہے نا، ایک عورت بڑی خوبصورت، اس کی شادی ہوئی، اور شادی کس سے ہوئی؟ ایسے صحابی سے شادی ہوئی کہ جو بہت امیر تھے، اللہ نے انہیں بہت عنایت کیا تھا، ایسے گھر میں شادی ہوئی، گھر میں رہنے لگے، بڑی خوشیاں تھی، ایک دن دو دن کئی دن گزر گئے، سال دو سال کئی سال گزر گئے، خوشیوں والی زندگی گزری، کوئی پریشانی نہیں، کوئی حالات نہیں، کوئی مسائل نہیں، کوئی تکلیف نہیں، گھر میں کوئی جھنجھٹ نہیں، کوئی معاملہ نہیں، وہ دونوں آپس میں بڑی محبت کے ساتھ رہ رہے تھے۔ ایک دن اچانک کے شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے پانی کی پیاس لگی ہے، رات کا وقت تھا، پیاس لگی، پانی لا کر دو۔ جیسے ہی بیوی پانی لینے گئی، شوہر کی آنکھ لگ گئی، سو گئی۔ جیسے آنکھ لگنا تھا کہ بیوی آئی پانی لے کر اور آ کر کھڑی ہوئی، دیکھا کہ شوہر سو رہے ہیں، تو سوچا کہ اگر اٹھاؤں تو تکلیف ہوگی، تو کھڑی رہی پانی لے کر۔ بہت دیر کے بعد شوہر کی آنکھ کھولی تو تڑپ گئے بیوی کو دیکھ کر، کہنے لگے کتنی دیر سے تو کھڑی ہے؟ تو کہا کہ میں آئی تو میں نے دیکھا کہ آپ سو رہے تھے، تو مجھے دل میں خیال آیا کہ میں آپ کو تکلیف نہ دوں، اس لیے میں کھڑی رہی۔ شوہر محبت میں تڑپ گیا، مچل گیا۔ شوہر نے کیا کہا؟ آج تم مجھ سے جو مانگے گی میں تجھے دے دوں گا، تو آج مانگ۔ تو بیوی نے کیا لفظ کہا معلوم؟ آپ مانگو گے دو گے؟ بولے ضرور دوں گا۔ بولے سچ کے تو آپ دو گے؟ بولے بالکل دوں گا۔ بولے مجھے آپ سے طلاق چاہیے، طلاق دے دیجیے۔ شوہر صحابی تھے، تڑپ گئے، مچل گئے کہ طلاق؟ کیا کوئی معاملہ ہے تجھے مجھ سے؟ کہا کوئی معاملہ نہیں۔ کوئی پریشانی ہے گھر میں؟ کوئی پریشانی نہیں۔ کوئی دکھ ہے گھر کے اندر؟ کوئی دکھ نہیں ہے۔ کیا میں آپ کو تجھ سے محبت نہیں کرتا ہوں؟ بولے کہ آپ بالکل خوب محبت کرتے ہیں۔ کیا میں تجھ سے پیار نہیں کرتا ہوں؟ بولے خوب پیار کرتے ہیں آپ مجھ سے۔ کیا میں تجھ سے کوئی گھر کے اندر کوئی چیز کی کمی رکھتا ہوں؟ بولے کوئی کمی نہیں رکھتے۔ پھر کیا وجوہات ہیں؟ تو کہا کہ آپ نے مجھے کہا کہ جو آپ کو چاہیے مانگ لو، میں آپ سے طلاق مانگتی ہوں، طلاق دے دیجیے۔ صحابی کو سمجھ میں نہیں آیا، کہا کہ صبح ہونے دو، سو جاتے ہیں، کل صبح آقا انعامدار محمد عربی کے پاس جائیں گے اور جا کر اپنی باتیں رکھیں گے۔ کہا کہ کوئی بات نہیں، میں تیار ہوں۔ سو گئے رات کو، صبح اٹھیں جلدی جلدی، عورت نے کہا کہ آپ تیار ہو جائیں، اللہ کے رسول کے پاس جانا ہے۔ دونوں اٹھ گئے، کہاں جانے لگے؟ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ صحابی پریشان تھے، دماغ کام نہیں کر رہا تھا، کیونکہ اتنا گھر اچھا سنسار چل رہا ہے، اس میں عورت نے کہا مجھے طلاق دے دو، تو حالت ہو جایا کرتی نا، بگڑ جایا کرتی ہے، پریشان ہو گئے۔ آج ہمارے گھر علاقے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے تو گھر عورتیں طلاق ہی نہیں مانگتی ہیں، ہمارے تو طلاق مانگے تو 10 طلاق دے کے چھوڑ دیں گے، جا کر حیران ہے۔ وہاں طلاق مانگی، کہا کہ پریشان ہو گئے، جلد جلدی بھاگنے لگے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ جیسے آگے بڑھنے لگے ٹھوکر لگی، اور ٹھوکر لگنا تھا کہ وہ صحابی گرے اور پیر میں سے خون نکلنے لگا۔ تو اس عورت نے اپنے کپڑے کو پھاڑا اور خون کو روکنے کی کوشش کی، پھر کہا کہ چلیے گھر چلتے ہیں۔ تو کہا ابھی تو طلاق مانگ رہی تھی، وہاں کے لیے جا رہی تھی، اب کہہ رہے کہ گھر چلیے۔ تو کہا کہ مجھے سمجھ میں آ گیا۔ تو شوہر نے کہا مجھے سمجھ میں نہیں آئی تیری بات، اور تو کہتی ہے کہ مجھے سمجھ میں آ گیا۔ تو کہا کہ گھر چلیے، میں سمجھاتی ہوں تم کو۔
گھر پہنچے، عورت نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ آپ کی زبان سے میں نے یہ سنا تھا کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے اوپر ایسی پریشانی آتی جس طرح پہاڑوں کی ڈھلان سے پریشانیاں اترتی اس طرح ان کے اوپر پریشانی آتی ہے۔ میں نے آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں دیکھی، میں نے آپ کی زندگی میں کوئی مصیبت نہیں دیکھی، میں نے آپ کی زندگی میں کوئی تکلیفیں نہیں دیکھی، میں نے زندگی میں کوئی ایسے حالات نہیں دیکھے، تو میرے دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ سے محبت نہیں کر رہے ہوں گے، جس بنا پر میں نے کہا کہ آپ سے میں طلاق لے لوں۔ ایسے فرد کے پاس رہنا بھی نہیں چاہیے کہ جس کے پاس جس سے اللہ محبت نہیں کرتا، لیکن جیسے ہی آپ صبح اٹھتے اور اٹھنے کے بعد جیسے ہی جانے لگے آپ گرے، تو گرنے کے بعد جیسے ہی خون نکلا تو میرے دل میں خیال آیا کہ آپ علم کے خاطر محمد عربی کے پاس جا رہے تھے، اور محمد عربی کی دیوانگی میں جاتے جاتے آپ کو ایک ٹھوکر لگی اور اس میں خون نکل آیا، جس سے یہ معلوم ہوا کہ تکلیف آپ کو پہنچی ہے، تو پتا چلا اللہ آپ سے محبت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے محبت۔ جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے حالات تو آتے ہیں، حالات سے ڈرنا نہیں ہے، تکلیفوں سے پریشانیوں سے ڈرنا نہیں ہے، لیکن مسلمان وہ مسلمان ہے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی زندگی کو، مسلمان اکثر بیشتر کہتا ہے گھر کے حالات کا رونا روتا ہے، چیزوں کا رونا روتا ہے۔ اکثر گھروں کے اندر دیکھا گیا بیاج کی رقمیں لے رہے ہیں، اکثر گھروں میں دیکھا گیا سود کی رقمیں لے رہے ہیں۔ جب ان سے کہا جائے کہ سود کی رقمیں، بیاج کی رقمیں، اس سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی زندگی کو بچاؤ، یہ تو اللہ سے آپ مقابلہ کر رہے ہیں، اللہ سے لڑ رہے ہیں، تو مسلمان کہتا ہے مولانا حالات ہیں، آپ تو 1400 سال پرانی باتیں کر رہے ہیں، آپ اب کی باتیں تو کرو، حالات تو دیکھو کیسے ہیں، گھر میں بچوں کو لے کر چلنا ہے۔ اور وہاں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا معاملہ کچھ اور ہے۔ فاطمہ کے پیٹ میں پتھر بندھا ہے۔ ایک مرتبہ ایک روٹی کا ٹکڑا آیا، فاطمہ کے پاس جیسے ہی روٹی کا ٹکڑا آیا، فاطمہ نے وہ روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور کیا کیا، جیسے ہی کھانے لگی، کھاتے کھاتے آنکھوں میں آنسو آنے، اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روٹی کا ٹکڑا اپنے دامن میں باندھا اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئی، ابا نے پوچھا بیٹی کیوں آئی ہو، تو بیٹی نے کیا کہا، ابو کیا بتلاؤں، ابو کیا بتلاؤں، ابو کیا بتلاؤں، میں نے جیسے روٹی کا ٹکڑا میرے پیٹ میں کھانا نہیں گیا، کھانے کی وجہ سے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہا تھا، میں نے روٹی کا ٹکڑا آیا، جیسے روٹی کا ٹکڑا اپنے منہ کی طرف لے گئی، تو مجھے دل میں خیال آیا کہ میں روٹی کا ٹکڑا تو کھا رہی ہوں، ہو سکتا ہے کہ میرے ابو کے پاس روٹی بھی میسر نہیں ہوگی، کئی دن گزر گئے ہوں گے، پیٹ میں کھانا نہیں گیا ہوگا، میں ڈول لگا کر آئی ہوں کہ ابو ہو سکتا ہے آپ کے پیٹ میں کھانا نہیں گیا ہوگا۔ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو جھکایا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگے میری جان قربان ہو اللہ پر، سچ کہا آمینہ فاطمہ کہ کئی دن گزر گئے میرے پیٹ میں کھانا نہیں گیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ وہ کہتے ہیں نا عمر گھر سے نکلے، ابو بکر یہاں سے نکلے، عمر سے ابو بکر نے پوچھا آپ کیوں نکلے ہو، عمر نے پوچھا آپ کیوں نکلے ہو، تو عمر نے کہا کہ میرے پیٹ میں کھانا نہیں گیا اس لیے میں نکلا ہوں، بھوکا ہوں۔ ابو بکر نے کہا میرے پیٹ میں بھی کھانا نہیں گیا میں اس لیے نکلا ہوں۔ محمد عربی کے گھر کی طرف دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نکل آ جائے، پیٹ میں کچھ کھانا چلا جائے، تھوڑی دیر میں چاند جیسا بے کر محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، جو اٹھے تو آسمان کو بلندی مل جائے، جو بیٹھے تو دھرتی کو پسینہ بیٹھے تو دھرتی کو سکون مل جائے، جو اٹھے تو آسمان کو بلندیاں مل جائے، جسے پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے، جو ہنستے تو انادل چہکنے لگے، جو بولے جو ہنستے تو انادل چہکنے لگے، جو غصے میں آ جائے تو جہنم مچل جائے۔ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، پیارا پیارا چہرہ، سورج چاند جیسا پیارا جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہی گھر سے نکلتے ہیں عمر کی نگاہ، ابو بکر کی نگاہ، دونوں کی نگاہ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھی۔ محمد عربی نے پوچھا عمر ابو بکر کیوں آئے ہو، تو فرمایا
کے بعد دراصل یہ ہے کہ پیٹ میں کھانا نہیں گیا، تو اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو اٹھایا تو پیٹ پہ 2 پتھر بندے تھے، کہا کہ میرے پیٹ میں بھی کئی دن سے کھانا نہیں گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہم سود پر رقم کھاتے، کل قیامت کے دن اللہ کے پاس کیا جواب دو گے؟ اللہ کے رسول اپنے پیٹ کے اوپر سے چادر اٹھا کر بتلائیں گے اس پیٹ پر تو پتھرے بندے تھے، میں نے تو قربانیاں دی تھی، میں نے تمہارے خاطر قربانیاں دی تھی، کہاں سو رہے ہو مسلمانوں، کہاں چلے گئے؟ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ہم محمد کے اللہ ہمیں غلام بنا دے، دیوانہ بنا دے، محمد کا عاشق بنا دے۔ صحابہ نے اپنے آپ کو مٹا کر بتایا، اللہ ہمیں بھی اس کی طرح ان کے خاطر ان کی طرح صحابہ کی طرح مٹانے والا اپنے آپ کو بنا دے۔ اللہ کے رسول نے ابو بکر عمر کے دونوں کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا چلو۔ ابو ایوب انصاری کے گھر کی طرف گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی من دق الباب، دروازہ کس نے کھٹکھٹایا؟ اللہ کے رسول نے کہا محمد۔ جیسے ہی محمد سننا تھا، عورت نے چھت دروازہ کھولا اور کہا کون آیا؟ محمد آیا۔ کہا دروازہ کھولا، تشریف لائیے اللہ کے رسول، اور دوڑ کر گئی۔ کہاں گئی؟ کھیت میں گئی۔ ابو ایوب انصاری کو خبر دی کہ آج گھر میں کون آیا ہے؟ محمد آیا ہے، آج ہمارے گھر میں چاند اگایا ہے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر ہمارے گھر تشریف لائے ہیں، آج ہمارے گھر میں محمد عربی آئے ہیں۔ دوڑ کر ابو ایوب انصاری نے کہا، عورت کو کہا جلدی گھر جاؤ، جا کر ڈیگ رکھو، جلدی کھانا بنانے کی کوشش کرو، میں آتا ہوں لکڑیاں لے کر آتا ہوں۔ اور جیسے ہی وہ لے کر آئے اور کہا کہ آپ نے سب تیاری کر لی؟ کہا تیاری کر لی۔ بکری کاٹی، ذبح کیا اور وہاں پر فوراً کھانا بنایا، اور کھانا بنا کر نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ جوانوں سنو، لوگوں سنو، اپنے دل کو جگاؤ، اپنے دل کو تڑپاؤ، اپنے دل کی طرف توجہ ڈال کر سوچو، کیا غلام تھے، کیا عاشق تھے، کیا دیوانے تھے، کیا مستانے تھے، کیا لوگ تھے، ان کی زندگی کیا زندگی تھی۔ اور جیسے ہی گوشت کا ٹکڑا لایا گیا نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور جیسے ہی نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، میری زبان سن ہو جائے اس بات کو کہنے سے پہلے، کیا لوگ تھے۔ اللہ ہمیں ان کے محبت کے ایک ذرہ ہمارے دلوں میں عطا فرما دے۔ کیا پیارے لوگ تھے، کیا عاشق رسول تھے۔ کہا نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کا ایک ٹکڑا روٹی کے اوپر رکھا اور کہنے لگے اسے جاؤ فاطمہ کے پاس لے جاؤ کہ میری فاطمہ کے پیٹ میں کئی دن سے کھانا نہیں گیا۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر۔ آج ہم رونا روتے ہیں، حالات کا رونا روتے ہیں۔ اگر ہمیں محمد مل گیا، مالداری مل گئی۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مل گیا، امیری مل گئی۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مل گئی، ساری دنیا مل گئی۔ کوئی چیز نہیں چاہیے، ہم لات ماریں گے دنیا کو، ہمیں ایسی دنیا سے حقارت ہے، کیونکہ ہمیں آقا نامدار ملے ہیں، محمد عربی ملے ہیں، آمینہ کا لال ملا ہے، آمینہ کا دلارا ملا ہے، محمد عربی کا عشق ملا ہے، نبی کی سنتیں ملی ہے، نبی کا طریقہ ملا ہے۔ ہمیں نبی کے طریقے کے بعد ہمیں کوئی پریشانی نہیں، کوئی مصیبت نہیں، ہم ساری مصیبتوں کو جھیلنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم تو عاشق بنے نا، ہم تو دیوانے بنے، ہمارے دلوں میں وہ محبتیں آنی چاہیے، وہ پیار آنا چاہیے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اور ان کے گھروں کے افرادوں نے قربانیاں دے کر بتلائی۔ مٹا دیا تھا اپنے آپ کو۔ ایک عورت کے بارے میں آتا ہے، بنی اسرائیل کے اندر فرعون کی باندی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی۔ جیسے ہی موسیٰ پر ایمان لائی، فرعون نے کہا کہ کلمہ کفر کہہ دے، تو کہا کہ ہر چیز کہہ سکتی ہوں، میں رسول پر ایمان لائی ہوں، رسول کو چھوڑ نہیں سکتی ہوں۔ کہا کہ کلمہ کفر کہہ دے، کہا نہیں کہہ سکتی ہو، کہا تیل ابالا جائے۔ سخت تیل ابلنے لگا، شدت کے ساتھ تیل ابلنے لگا۔ تیل کے اندر جب جوش آیا، کہا گیا کہ لاؤ اس عورت کو،
اس کے گود میں ایک بچہ تھا اور ایک بڑی بچی تھی. کہا کہ بڑی بچی کو پہلے اٹھا کے اس آگ میں ڈالو, اس تیل میں ڈالو. بڑی بچی کو یوں پکڑا گیا اور پکڑ کر یوں تیل میں ڈالنے کے لیے لایا گیا. سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے, مسلمانوں اپنے دل کو آج جھکائیے. یوں پکڑ کے لایا گیا. قربان تو اس طرح ہویا جاتا ہے, ہماری طرح قربان نہیں. قربان تو یہ لوگوں نے قربانی دے کر بتلائی ہے. یوں پکڑا گیا, لڑکی بڑی لڑکی کو پکڑا گیا تیل میں ڈالنے کے لیے. بچی نے جیسے تیل کو ابلتا دیکھا تڑپ گئی, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی. یوں ماں کو دیکھا اور ماں کو دیکھ کر کہنے لگی ماں 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 ہوا کرتی ہے نا, ماں کی مامتا ہوا کرتی ہے. ماں کا دل ٹوٹ جایا کرتا, پسے جایا کرتا ہے. ماں نے یوں بیٹی کو دیکھا کہ تیل قریب ہے, میری بڑی بیٹی کو ابھی تیل میں ڈالا جائے گا, تو ماں ہوا کرتی ہے. اس کے باوجود ماں نے کہا بیٹی برداشت کر دے, بیٹی برداشت کر جا, اس کے بعد تیرے لیے جنت ہے. میں تیرے کو تیل میں ڈلنا برداشت کر سکتی ہوں, تیل میں ابلنا برداشت کر سکتی ہوں, لیکن میں ایمان چھوڑنا برداشت نہیں کر سکتی ہوں. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. اٹھایا بڑی بیٹی کو, ماں کہتی رہ گئی, تیل میں اٹھا کر ڈال دیا گیا, ابل گئی, چٹک گئی. دوسری چھوٹی بچی کو جو گود میں تھی پکڑا گیا اور پکڑ کر یوں اٹھا کر, وہ تو بیچاری ماں بھی نہیں کہہ سکی, اس کی زبان سے ماں بھی نہیں نکل پایا. بیٹی کو اٹھا کر یوں تیل میں ڈالا, ابل گئی, ماں تڑپ گئی, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اللہ نے دیکھا میرے خاطر دونوں بچے کو اس عورت نے قربان کر دیا ہے, تو اللہ نے ان کی روح کو اس کے سامنے سے جاتا دکھایا. تو اس عورت نے صاف دیکھا کہ میری بیٹی کی روح جنت کی طرف جا رہی ہے. تو کہا, فرعون نے کہا کہ مجھے بھی اگر, اس عورت نے کہا, فرعون سے کہا, اگر تو مجھے بھی اگر ڈالتا ہے تو تیل میں ڈال دے, میں برداشت کر جاؤں گی, لیکن ایک میرا مشورہ ہے, وہ یہ ہے کہ میرا اور میرے بچوں کا, دونوں کا جو ہڈیاں بوٹیاں جو ہو چکی ہوگی ایک ساتھ ایک جگہ پر دفن کر دینا. تو کہا یہ تیری باتیں منظور ہے. قربان کر دیا تھا اپنے آپ کو ان لوگوں نے, مٹا دیا تھا اپنے آپ کو ان لوگوں نے. اور ایسی قربانی کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا تھا, اللہ تعالیٰ نے وہ ترقیات کا سینہ عطا فرمایا تھا. اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے, صحیح شوق عطا فرمائے, قربانی کا وہ مادہ عطا فرمائے, قربانی کا وہ جذبہ عطا فرمائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جس طرح نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی زندگی کو کھپایا تھا, نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اپنی زندگی کو کھپایا تھا, اللہ ہمیں بھی اس طرح قربانی دینے والا اور ہماری عورتوں کو بھی اس طرح قربانی دینے والا اللہ ہمیں بنائے. ان لوگوں نے قربانی دے کر ہمیں بتلایا کہ دیکھو قربانی اس طرح دیا جاتا ہے. ان لوگوں نے قربانیاں دے کر بتلایا کہ دیکھو جذبات کو اس طرح فدا کیا جاتا ہے. یاد رکھو جذبات تو ان کے بھی تھے, صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین کے, ان کے بھی جذبات تھے, وہ بھی چاہتے تھے کہ گھر میں کچھ آئے, وہ بھی چاہتے. ایک مرتبہ فاطمہ کے پاس, آج فاطمہ بھوکی تھی, علی نے کہا کہ پیٹ میں کھانا نہیں گیا, جاؤ تیرے ابا کے پاس کچھ مال غنیمت آیا ہے, جا کر مانگو تو صحیح, ابا کچھ مال غنیمت دے دیں گے. فوراً فاطمہ ابا کے پاس آئے اور ابا کے پاس آ کر کہنے لگے. ابا نے پوچھا بیٹی کیوں آئی ہو, تو بیٹی نے کہا, فاطمہ نے کہا ابو بات دراصل یہ ہے کئی دن گزر گئے پیٹ میں کھانا نہیں گیا ہے, اس لیے میں آپ کے پاس حاضر ہوئی ہوں. تو اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی اس سے اچھی تجھے بتلاتا ہوں. تو بیٹی نے کہا بتلائیے, تو کہا اس سے اچھی چیز یہ ہے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے, 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لے, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لے, اس سے اچھی چیز ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آج اگر کوئی مولوی کہہ دے کہ یہ سبحان اللہ اتنی مرتبہ پڑھ لو, تسبیحات اتنی مرتبہ پڑھ لو, قرآن اتنی مرتبہ پڑھ لو, مول صاحب تیز بات کرا کرے, پاچھڑنی بات آگڑنی بات تو کریں گے. کوئی چھو منتر કરી દો ને મોર સાહેબ હમણે જ થઈ જાય કામ. આ હું પાછલી વાત. وہاں یہ نہیں تھا,
کوئی ہے؟ ذرا بتائیے کہ صحابہ دوڑ کر آتے ہو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی لے کر کہ اللہ کے رسول پانی پھونک مار دے؟ ہاں آج تو کیا وہ یوں حضرت کو یوں ہاتھ لگا دے، یوں وہ چل رہا ہے بیچارہ، کوئی ضعیف بیچارہ بزرگ جا رہا ہو تو مجمع بھیڑ ہو تو یوں ہاتھ لگاتے ہیں کہ حضرت سے برکت مل جائے گی، حضرت سے برکت۔ نماز نہیں پڑھیں گے، زکات نہیں دیں گے، روزہ اس پہ بھی ڈنڈی ماریں گے، گھروں میں عورتوں پر ظلم کریں گے، ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑائیں گے، ماں کے سامنے ان کی آنکھوں سے آنسو بہائیں گے۔ یہ ہمارا آج کا نوجوان باپ کی عزت کی دھجیاں اڑائے گا، ماں کہنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ اس سے اچھا ایک بچے کی ماں کا فون آیا مجھ پر، کہا کہ مولانا میرا بچہ ایسا بچہ ہو گیا، اس سے اچھا تو میں کسی پتھر کو جل دیتی۔ آج کا نوجوان ماں باپ کو دھکے مارتا ہے اور سمجھتا ہے کامیابی ملے گی۔ یہ محمد کے دیوان ہے، یہ محمد کے پاس جواب دو گے، آقا انعامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ جواب دو گے کہ ہاتھ اللہ کے رسول کا ہاتھ اور آپ کا ہاتھ ہوگا کیا کل قیامت کے دن؟ ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ برکت مل جائے، حضرت سے ملاقات ہو جائے، ساری زندگی ہمارا بیڑا پار ہو گیا۔ کرنا کچھ نہیں، زندگی کو بنانا کچھ نہیں، زندگی کی فکریں کچھ نہیں۔ مسلمانوں پچھلے لوگوں نے کر کے بتایا اور اپنی زندگی کو سنوار کر وہ اپنے آپ کو ایسا قربان کر کے، اپنے آپ کو ایسا کھپا کر، اپنی زندگی کو مٹا کر، ارے بدن زخمی ہو جاتا تھا، لہو لعاب ہو جایا کرتا تھا، ہاتھ کٹ جایا کرتا تھا، بازو کٹ جایا کرتا تھا۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ جنگ کے اندر ہے اور جیسے ہی ایک تیر کا وار آیا اور تیر کے وار آنے کی وجہ سے اچانک ایک تلوار کا وار کسی ایک شخص نے کیا، ہاتھ کا بازو کٹ گیا اور ایک گوشت کے ایک چمڑی کے اوپر ہاتھ لٹک رہا تھا، انہوں نے یوں پکڑا اور یوں کھینچا، ہاتھ کو اپنے باڈی سے نکال دیا، بدن سے نکال دیا، اور کیا کہا کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر کوئی ہاتھ بھی اگر بیچ میں آ جائے مجھے یہ ہاتھ بھی برداشت نہیں، میں ہاتھ کو اٹھا کر پھینک دیتا ہوں۔ نکل گئے، میرے محمد کی محبت میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ یہ دیوانے تھے، وہ دونوں بچے ہیں نا، دونوں بچے دوڑ کر آئے، چچا جان سے پوچھا ابو جہل کہاں ہے؟ پوچھا تم کیا کرو گے ابو جہل کا؟ تو کہا محمد کے بارے میں غلط بولتے ہیں۔ آج ہم غلط بولتے ہیں، ہمارا دل نہیں کپکپاتا۔ محمد نبی علیہ السلام کے ساتھ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی دھجیاں اڑ رہی، پیروں سے رود رہے نعوذ باللہ، لیکن ہمارا دماغ نہیں کھلتا ہے۔ اور وہاں کیا حال ہے؟ دونوں ایسے دوڑ کر آئے، ایسا لگتا ہے کہ پرندہ کود پڑا ہو، اور کیا کہنے لگے؟ میدان میں کود پڑے اور کہنے لگے کہ ابو جہل بتائیے چچا بات کیا ہے؟ کہا کہ محمد کو برا بھلا کہتے ہیں، اس لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یوں کودے کہ اچانک کے چچا نے، اس صحابی نے دیکھا کہ وہ ابو جہل جیسے دیکھا تو فوراً ان دونوں بچوں کو کہا دیکھو اورا وہ بچہ، وہ ابو جہل۔ بچے نے جیسے ہی دیکھا ایسے پرندے کی طرح، اور ایسا لگتا ہے کہ باز اڑ پڑا ہو اور کود پڑے اور دونوں ٹوٹ پڑے۔ اوپر تک تو جا نہیں سکتے تھے، اوپر تھا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وار کیا، گرایا نیچے اور دونوں ٹوٹ پڑے۔ کل قیامت کے دن یہ دونوں بچے ہوں گے اور ہم لوگ ہوں گے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور یہ دونوں بچے کہیں گے کہ محمد کے خلاف بولتا تھا، ہم اس پر بھی ٹوٹ پڑے تھے، ہم نبی کے خاطر اپنی جان کو بھی ہم نے نہیں دیکھا، ہم کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا، ہم تو ایسا لگتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم کود پڑیں گے تو ہماری بھی جان جا سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود کود پڑے تھے، صرف اسی خاطر کہ محمد کے خاطر کود پڑے تھے۔ تم کہاں اور ہم کہاں تھے؟ مسلمانوں اپنے آپ کو جگاؤ، کب تک سوتے رہو؟ کب تک یہ زندگی کھانا پینا سونا اٹھنا بیٹھنا؟ کرو جتنا کرنا کرو،
جتنا کمانا ہے کماؤ، کمانے سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اپنی زندگی کو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت سے اجاگر تو کرو، نبی کے دیوانے تو بنو، نبی کے عاشق تو بنو، نبی کے مستانے تو بنو، نبی کی سیرت پر چلنے والے بنو، نبی کی محبت پر اپنی زندگی کو قربان کرنے والے تو بنو، عاشق رسول بنو، دیوانے رسول بنو۔ ایسی محبت آپ کے دل میں محبت آ جانی چاہیے، آپ کے دل میں ایسا پیار آ جانا چاہیے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں ساری چیزیں ہم قربان کر سکتے ہیں، ساری چیزیں ہمیں برداشت ہیں۔ یاد رکھو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چرند پرند پتھر ساری چیزیں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں مگن تھے، عاشق تھے، دیوانے تھے وہ لوگ۔ غار کے اندر ابھی میں سنا رہا تھا، غار کے اندر نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ابو بکر ساتھ تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے غار کے ایک ایک سوراخ کو بند کیا، ایک سوراخ باقی رہا، کہا کہ پیر رکھ دیا یا ہاتھ رکھا؟ رکھنے کے بعد جو پیر رکھا ہوا تھا اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں نبی ابو بکر صدیق کے گود میں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گود میں کون ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ جیسے رحل کے اندر قرآن کریم کھلا پڑا ہے، رحل کے اندر قرآن کریم کھلا پڑا ہے۔ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی گود میں، اور ابو بکر یوں دیکھ رہے ہیں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو، اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آسمان کی طرف تھا۔ یہ صحابہ وہ صحابہ تھے کہ اگر نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے نا تو نگاہ بھی نہیں ہٹایا کرتے تھے۔ یہ ایسے عاشق تھے۔ وہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے نا، ایک صحابی کے بارے میں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں روزانہ اٹھتے تھے، صبح اٹھتے تھے تو فوراً نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے تھے۔ بولتے تھے کہ اس آنکھ سے اس وقت تک دنیا کو نہیں دیکھوں گا۔ صبح اٹھنے کے بعد کہتے تھے کہ جب تک دنیا کو نہیں دیکھوں گا جب تک کہ میں محمد عربی کو ایک بار دیکھ نہ لوں۔ تو صبح اٹھتے تھے، باہر کھڑے ہو جاتے تھے، کوئی کہتا تھا کہ محمد نکلے ابھی گھر سے تو فوراً یہ آنکھ کھولتے تھے، پہلے محمد عربی کو دیکھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اب اس دنیا اس آنکھوں میں اگر کوئی آ بھی جائے تو مجھے برداشت ہے۔ روزانہ اس طرح کیا کرتے تھے، روزانہ۔ جب دنیا سے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، دنیا سے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمائے، جیسے ہی پردہ فرمایا اور دوسرے دن وہ صحابی کی آنکھ جیسے ہی کھلی، انہوں نے آنکھ تو کھولا نہیں، باہر نکلے اور انہیں خیال آیا کہ میں ان آنکھوں سے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزانہ دیکھا کرتا تھا، آج ان آنکھوں میں نبی نظر نہیں آئے، تو آنکھ نہیں کھولا، تڑپ گئے، مچل گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ اب میں اس دنیا کو کس طرح دیکھوں؟ میں پہلے تو میرے محبوب کو دیکھا کرتا تھا، آمینہ کے لال کو دیکھا کرتا تھا، میرے پیارے جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتا تھا، اس کے عشق و مستی میں میری آنکھیں تڑپ جایا کرتی تھی، آج میرے آنکھوں کے سامنے محمد عربی نہیں ہے۔ تو یہ آنکھیں بند تھی اور اچانک یہ خیال آیا کہ ان آنکھوں سے میں سب سے پہلے اٹھنے کے بعد نبی علیہ السلام کو دیکھا کرتا تھا، آج میرے آنکھوں کے سامنے محمد نہیں ہوں گے، تو ہاتھ اٹھایا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ روزانہ میں ان آنکھوں سے محمد کو دیکھا کرتا تھا، آج ان آنکھوں کے سامنے محمد نہیں ہوگا تو میں آج دنیا کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا ہوں، اللہ تو میری ان آنکھوں کو چھین لے، اللہ میری ان آنکھوں کو چھین لے۔ ایسا روئے وہ صحابی، اس طرح روتے گئے، اس طرح تڑپ گئے کہ آسمان مچل گیا، تڑپ گیا۔ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ زمین پر تڑپ رہا تھا، نبی کا دیوانہ زمین پر مچل رہا تھا، کہہ رہا تھا ان آنکھوں سے صبح اٹھ کر محمد کو دیکھتا ہوں، آج ان آنکھوں سے میں دنیا کو دیکھنا نہیں چاہتا ہوں۔ اللہ نے ان کی وہ آنکھیں چھین لی، پوری زندگی بغیر آنکھیں نابینا بن کر زندگی گزار دی۔ آج ہمارے مسلمانوں کی آنکھیں نہیں رکتی گناہوں سے۔ اللہ ہمیں ان آنکھوں سے محمد کی زیارت کروا دے، ان آنکھوں سے محمد کی زیارت کروا دے، ہم راتوں کو سوئیں، آقا نامدار خواب میں آ جائے، ہمارا کام بن جائے، ہمارا کام بن جائے۔
لوگوں سنت کے مطابق زندگی اور نبی کی دیوانگی میں زندگی گزارنے کی نیت کرو. تو ابو بکر صدیق یوں بیٹھے تھے, نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گود میں تھے, اور نبی ابو بکر یوں دیکھ رہے تھے محمد کو, کیونکہ ان کے آنکھوں سے نبی ہٹ نہیں سکتا تھا. یہ تو ہمارا مزاج ہے کہ ہماری آنکھوں سے اور ہماری زندگی سے نبی نکل جاتا ہے, ہماری زندگی سے محمد نکل جاتے ہیں. یوں دیکھ رہے تھے محمد کو, اور محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاند جیسا بہ کر یوں آرام فرما رہا تھا. ابو بکر یوں دیکھ رہے تھے. اچانک کے ایک جانور آیا, زہریلا جانور کاٹنے لگا, تڑپ گئے ابو بکر, آنکھوں سے آنسو جا رہے. وہ اتنا زور سے کاٹ رہا تھا کہ ابو بکر برداشت نہیں کر پائے, لیکن دیکھ رہے تھے کہاں محمد کو اٹھا بھی نہیں سکتے تھے. اٹھانے جائے تو محمد کو تکلیف ہوگی, نگاہ ہٹا بھی نہیں سکتے تھے کہ نگاہ ہٹانے جائے تو محمد ہماری آنکھوں سے نکل جائے گا. نگاہ ہٹا بھی نہیں سکتے تھے, اٹھا بھی نہیں سکتے تھے, یوں ہی محمد کو دیکھتے رہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. وہ ابو بکر کہتے ہیں اتنا زور سے ڈس رہا تھا کہ میں برداشت نہیں کر پایا. یوں رو آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ نکلا اور کس کے اوپر گرا؟ محمد عربی پیارے آقا جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح انور پر, چہرے انور پر گرنا تھا. یوں قطرہ گرا, اللہ کے رسول کی یہ آنکھ کھلی اور کھل کر ابو بکر کو دیکھا. ابو بکر رو رہے تھے, آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے. کہا ابو بکر کیوں رو رہے؟ کہا کوئی بات نہیں اللہ کے رسول آپ آرام فرمائیے. کہا بتائیے کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے رسول کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کہا کہ آنکھوں سے آنسو جاری کیوں رو رہے ہو؟ ابو بکر نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ کوئی زہریلا جانور ہے جو مجھے کاٹ رہا ہے, جس کی وجہ سے مجھے برداشت نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا پہلائیے, اپنا لعاب لگایا, اچھے ہو گئے. لیکن یہاں نقطہ نگاروں نے ایک نقطہ لکھا, بہت پیارا نقطہ لکھا, سنیے اور دل کا کانوں سے سنیے. یہاں نقطہ نگاروں نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ وہ زہریلا جانور جو کاٹ رہا تھا نا, وہ کاٹ رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ ابو بکر ابو بکر ابو بکر تم تو محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہے ہو, آپ تو محمد عربی کو دیکھ رہے ہو, محمد عربی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. آج ہمارے گھر میں محمد عربی آئے ہیں, ایک سوراخ کھلا ہے, تو اپنا پیر ہٹا, مجھے بھی نبی کی زیارت کرنی ہے, مجھے بھی نبی کی زیارت تو کرنے دے. اللہ اکبر کبیرہ, یہ زور سے کیا یہ کیڑے بھی اس طرح محبت کیا کرتے تھے, زہریلے جانور بھی محبت کیا کرتے تھے. آج کہاں مسلمان ہم کھڑے, کہاں کھڑے؟ ذرا سوچے, اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے, اپنے گھر کے حالات کو دیکھیے, اپنے دکان اور کاروبار کے حالات کو دیکھیے. آج نیت کریں کہ انشاءاللہ دل میں ایک مزاج بنائیے, ایک سوچ بنائیے کہ انشاءاللہ آج سے ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے, اپنے گھر کی زندگی کو بدلیں گے. گھر میں جائیں گے, بچوں کو, اپنے بچوں کی فکریں کریں گے, اپنے گھر کی فکریں کریں گے, افرادوں کی فکر کریں گے, سب کو بدلنے کی انشاءاللہ نیت کریں گے. انشاءاللہ اگر انشاءاللہ آپ نیت کرو گے, مزاج بناؤ گے, اللہ نے چاہا انشاءاللہ ماحول بنتا چلا جائے گا. اللہ نے چاہا تو ماحول بنتا چلا جائے گا. گھروں کے حالات بدل جائیں گے, گھروں کا مزاج بدل جائے گا. اپنی زندگی اگر بدل گئی, گھر کا مزاج بدل گیا, یاد رکھو حالات تبدیل ہوں گے. ایسے واقعات ملتے ہیں. حاجی شکیل صاحب جو آپ جانتے ہوں گے, بہت بڑے اللہ والے ہیں, جو قاری احمد علی کے سسر ہیں, حاجی شکیل صاحب بمبئی والے, بہت بڑے اللہ والے ہیں, بہت بڑے نیک انسان ہیں, متقی ہیں, پرہیزگار ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے گھر کا عجیب ماحول ہے. وہ بچوں سے بھی پوچھتے ہیں, پوتے سے, نواسے سے, کہ بیٹا آج تم کو اللہ نے کھلایا نا, اللہ نے تم کو پلایا, کتنا اللہ کا احسان ہے, تم نے اللہ کو کتنی مرتبہ یاد کیا؟ بچوں اللہ کو کتنی مرتبہ یاد کیا؟ بچوں اللہ کو کتنی مرتبہ یاد کیا؟ نبی کو کتنی مرتبہ یاد کیا؟ یہ روزانہ. اور بچوں سے پھر اس طرح کہلوایا کرتے تھے. اور ان کی عورت کا بھی گھر میں عجب ذوق تھا. کہتے ہیں ایک شخص آئے, ایک بزرگ, ایک عالم دین آئے ان کے گھر میں مہمان بن کر. سنیے, بہت پیارا واقعہ ہے. اللہ آپ کے گھر کے ماحول کو بھی اس طرح بنا دے, آپ کے گھر کے ماحول کو بھی اس طرح بنا دے. وہ جیسے ہی آئے وہ عالم حضرت سے کہنے لگے, حضرت میں ایک دن کے لیے آیا ہوں. کتنے دن کے لیے آیا ہوں؟ ایک دن کے لیے. وہ ایک دن رکے, لیکن دوسرے دن بھی رک گئے. مہمان آیا تھا ایک دن کے لیے, لیکن دوسرے دن رک گئے. دوسرے دن سے تیسرے دن بھی رک گئے.
تو حضرت نے پوچھا آپ تو آئے تھے ایک ہی دن کا وعدہ کر کے، لیکن آپ دوسرے دن بھی رک گئے، آپ تیسرے دن بھی رک گئے، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے سر جھکایا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے کہ حضرت کیا بتلائیں، میں پہلے دن جب رات کو کھانا کھا کر سویا ہوں تو مجھے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو میں نے سوچا کہ آج رات بھی یہیں سوؤں گا۔ میں نے دوسرے دن جب کھانا کھایا، کھانا کھا کر سویا ہوں، مجھے پھر نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، میں نے سوچا کہ پھر یہیں رہوں۔ تیسرے دن جب میں کھانا کھا کر سویا ہوں تو پھر مجھے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ یہ زیارت کا ہونا تھا کہ حضرت یہاں سے نکلنے کا دل نہیں ہوا، تو حضرت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تڑپ گئے، حضرت رو پڑے اور روتے روتے کہنے لگے کیا بتلاؤں، کیا بتلاؤں، میں کیا بتلاؤں، میرے گھر کا یہ حال ہے کہ میری بیوی روزانہ کھانا بنانے کے ساتھ ساتھ روزانہ سارے گھر کا کام کرتے کرتے روزانہ 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہے، جس کی برکت یہ ہے کہ جو بھی یہاں آ کر کھانا کھاتا ہے اور جب وہ سچے دل سے وہ اپنی زندگی کو بدلنے کی نیت کرتا ہے، اسے نبی کریم جناب سرکار علیہ وسلم کی زیارت ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو، اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو فکر کرنے کی کوشش کرو، اپنے عورتوں کو سمجھاؤ، اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آپ کے مزاج کو بدلنے کی کوشش کرو۔ آپ ہی میں سے کوئی جنید بغدادی بن کر نکلے گا، آپ ہی میں سے کوئی مرد قلندر بن کر نکلے گا، کوئی آپ ہی میں سے عبداللہ ابن مبارک بن کر نکلے گا، آپ ہی میں سے کوئی بڑے سے بڑا مرد قلندر بن کے نکلے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بڑے سے بڑے اللہ والے اور بڑے سے بڑے ولی، بڑے سے بڑے کتب، بڑے سے بڑے ابدال آپ ہی میں سے کوئی نکل سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی بدلے تو صحیح، اپنی زندگی کو بدلنے کی نیت تو کرے، کوئی چاہے تو صحیح، کوشش تو کرے کہ میں اپنے آپ کو بدلوں۔ بھائی فضل کریم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے، بھائی فضل کریم یہی گجرات کے تھے، ان کے بارے میں آتا ہے بھائی فضل کریم کے بارے میں، اللہ کے پاس آ کر انہوں نے ایسی اپنی زندگی کو بدلی تھی، بھائی فضل کریم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو ایسا بدلا تھا، ایسا بدلا تھا۔ مجھے ایک عالم نے واقعہ سنایا کہ بھائی فضل کریم کی زندگی ایسی زندگی بن گئی تھی، وہ ایسے اپنے آپ کو انہوں نے بدل دیا تھا کہ وہ ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ حضرت آپ ایمان کی باتیں کرتے کہتے ہیں کہ چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا، تو سمندر پہ چل کے بتلاؤ۔ تو بھائی فضل کریم نے چل کر بتلایا اور کہا کہ دیکھو نبی کے غلام ہوتے تو اس طرح ہوا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ پچھلے دور کی کہانی نہیں سناتا، بدلنے کی نیت تو کرے، دل کو بنائے، نبی کے عاشق تو بنائے۔ جب یہ نبی کا غلام بنے گا، نبی کا دیوانہ بنے گا، اللہ کا عرش بھی جھوم جایا کرے گا آپ کے لیے۔ سمجھے، آپ مسجد میں آ کر بیٹھو گے، اپنے گھر میں بیٹھو گے، ہاتھ اٹھاؤ گے نا، اللہ کا عرش مچل جایا کرے گا، فرشتے اتر جایا کریں گے۔ کس کے لیے اتر رہے ہیں؟ نبی کے غلام کے لیے اتر رہے ہیں، نبی کے دیوانے کے لیے اتر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح شوق عطا فرمائے، صحیح جذبہ عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنی زندگی بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، آج سچے پکے دل سے ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، بہت غفلت والی زندگی گزاری ہے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، شوق عطا فرمائے، جذبہ عطا فرمائے۔ جو بات کہی گئی سنی گئی، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سے لوگ ماشاءاللہ آئے ہیں، بہت محبت اور پیار کے ساتھ آئے ہیں، نبی کی باتیں اور اللہ کی باتیں سنی ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہلائی ہے، اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہماری زندگی کو اللہ تبدیل فرما دے، صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حالات آتے ہیں، عدلتے بدلتے ہیں، دنیا میں آئے ہیں تو حالات آتے ہیں، دنیا میں ہوں گے نہیں تو حالات آئیں گے نہیں، جب تک دنیا میں ہیں حالات آتے رہیں گے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے رہیں گے، اللہ ہمیں آگے بڑھاتا رہے، ہمیں نبی کا صحیح معنی میں غلام بنائے رہے۔ نبی کا جو عاشق بنے گا، نبی کا دیوانہ بنے گا، حالات تو ان پر آنے والے ہیں، پریشانیاں آنے والی ہے، حالات چلتے رہیں گے۔ آج ہمارے درمیان ہمیں علم ہوا کہ حضرت مولانا کلیم صاحب پھلتی، وہ ان کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا دعوت اسلام کے کام کے اعتبار سے۔ اسی طرح ان سے پہلے عمر غوتم کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا۔ یہ عمر غوتم، میں اکثر لوگوں کو بتلاتا ہوں کہ عمر غوتم جو ہے نا، عمر غوتم بعد میں اسلام قبول کیا، پہلے اسلام نہیں قبول کیا تھا انہوں نے، بعد میں اسلام قبول کیا، چھوٹی عمر میں اسلام قبول کیا، بڑی عمر میں اسلام قبول کیا۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا
اسلام کے بعد اللہ نے مجھے پورے عالم میں گھمایا، پورے عالم میں، پوری دنیا کے اندر۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کی قدر کی، ایمان کی قدر کی، محمد کی قدر کی، اللہ کی قدر کی۔ اللہ نے انہیں پورے عالم میں گھمایا، پورے عالم میں۔ عمر غوتم کہتے ہیں، یہ تو میڈیا کا مزاج ہے غلط، باتوں کو پھیلانا اور آپس میں بھرم پیدا کرنا۔ ان کے پاس کوئی شوشہ نہیں، ان کا کام ہے کہ مسلمانوں کو ذہنوں کو پھراؤ۔ اور ہمارے مسلمان ماشاءاللہ ایسا ہے کہ اگر تھوڑی سی باتیں میڈیا میں سنتے ہیں تو علماء کی برائی شروع کر دیتے ہیں، دینداروں کی برائی شروع کر دیتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ذرا سا اگر واٹس ایپ پر اگر آ جائے علماء کے خلاف، مولوی لوگ وہ کریں، یہ نہیں کہ بیچارے وہ بھی تو انسان ہو سکتا ہے پھر غلطی، اور وہ بھی بڑی غلطی ہوتی بھی نہیں ہے اس لیے کہ وہ تحقیق بھی نہیں ہوئی ہوتی، لیکن بغیر تحقیق کے فوراً بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ یہ بھی بڑا جرم ہے دیکھنے جائے تو۔ عمر غوتم بعد میں اسلام قبول کیا، اسلام قبول، ہمیں تو ماں کی کوکھ سے اسلام ملا ہے نا، ماں کی کوکھ سے ایمان ملا ہے نا۔ ہم نے تو جیسے ہی گود میں پیدا ہوئے ہماری ماں نے کلمہ پڑھ چکے تھے کب سے پہلے، لیکن عمر غوتم کو اسلام بعد میں ملا تھا، عمر غوتم کو ایمان بعد میں ملا تھا۔ اس نے اپنے گھر کو چھوڑا تھا، اس نے اپنے بھائی کو چھوڑا تھا، اس نے اپنے بہن کو چھوڑا تھا، اس نے اپنے گھر کے فرد کو چھوڑا تھا۔ چھوڑنے کے بعد اسلام قبول کیا۔ پورے عالم میں کہتے ہیں کہ صرف اس نے اسلام کے خاطر اور دعوی اسلامی سینٹر قائم کیا، اور دعوی اسلامی سینٹر کے ذریعے کتنے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اور اس دعوت دیتے 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 ایک وقت تو آیا کہ انہیں اسی جرم میں اٹھا کر جیل میں ٹھونس دیا گیا۔ کل قیامت کے دن یہی عمر غوتم کہے گا، اللہ تیرا نام لیتے لیتے پیغام پہنچاتے پہنچاتے مجھے جیل میں ٹھونس دیا گیا تھا۔ مسلمانوں ہم کیا کہیں گے؟ عمر غوتم کو بعد میں اسلام ملا، لیکن دعوی اسلامی سینٹر قائم کر کے پوری دنیا میں اسلام کے کام کو پھیلانے کی کوشش کرتا رہا۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، ماں کی کوکھ سے ایمان ملا ہے، اسلام ملا ہے، لیکن ہمیں کوئی جذبہ نہیں۔ ہم آرام سے سوچ رہے ہیں، سو رہے ہیں، غیبتیں ہماری زبان پر، چغلیاں ہماری زبانوں پر، اور ہم ادھر ادھر کی لفاظیوں میں لگے ہیں، ادھر ادھر کی بہکی باقی باتوں میں لگے ہیں، دشمنیوں کرنے میں لگے ہیں، آپس میں جھگڑے اور تماشے کرنے میں لگے ہیں، لوگوں کو ستانے میں لگے ہیں، اڑوس پڑوس والوں کو پریشان کرنے میں لگے ہیں۔ یہی ہماری زندگی کا لب لباب بنا ہوا ہے۔ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو آج سے بدلیں گے، انشاءاللہ آج سے ہم اپنی زندگی کو بدل دیں گے۔ اللہ سے دعا کریں گے اللہ آج ہماری زندگی کو بدل دے۔ آج اللہ آپ کی زندگی، بہت سی عورتیں ہو سکتا ہے گھر میں بیٹھی ہو، اللہ تعالیٰ مجھے بتایا گیا کہ اس سے پہلے بھی عورتیں بہت جمع ہوا کرتے، آج بھی عورتوں کو دعوت دی گئی ہے، ہو سکتا ہے بہت سی عورتیں جمع ہوں۔ میں ان عورتوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان عورتوں کی بھی زندگی کو بدل دے۔ آج بڑی محبت اور پیار کے ساتھ بیٹھی ہوگی، اور ان کے بھی آنکھوں میں، آج آپ کی آنکھوں میں آنسو دکھا رہے ہیں کہ آپ بڑی محبت اور پیار کے ساتھ، اور آپ کے اندر جذبہ طاری ہے۔ اللہ آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ آپ کو نیک بنائے، متقی بنائے، اللہ آپ کی زندگی کو بدل دے۔ آج سے آپ کو اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں اپنی محبت اور اپنا پیار، اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پیار عطا فرمائے۔ سارے حضرات تھوڑی دیر کے لیے اپنے سر کو جھکا لیں، خوب اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور دل کی طرف سوچیں، دل کی طرف خوب متوجہ ہو جائے۔ اگر انسان اپنے دل کی طرف دیکھتا ہے تو اسے اپنے گناہ نظر آتے ہیں۔ لائٹ بند کر۔ انسان اگر اپنے دل کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اسے اپنے گناہ نظر آتے ہیں۔ خوب اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائیے اور سوچیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں، دل ہمیں کس گناہ کی طرف لے جا رہا ہے، دل کتنی گندگیوں کی طرف ہمیں لے جا رہا ہے، ہم کیا ہو چکا ہمیں کہ ہماری زندگی لفاظیوں میں لگی ہے، ہماری زندگی ہاتھ تاک میں لگی ہے۔ اے انسان تو کہاں جا رہا ہے، اے انسان تو کہاں خواب غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ اگر ہم صحیح معنی میں اپنے دل کی طرف جھانک کر دیکھیں گے تو یاد رکھو، ہو سکتا ہے کہ مندروں میں تو ہزاروں، مندر میں تو ایک مورتی پڑی ہے،
ہمارے دلوں میں ہزاروں مردیاں نظر آئے گی، بہت گندے ہیں۔ صحیح معنی میں انسان اپنے دل کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اسے اپنا جرم نظر آتا ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی زبانوں سے غیبت کر کے یہاں بیٹھے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کو اپنی غیبت یاد آئے گی، اپنی چغلیاں یاد آئے گی۔ ہو سکتا ہے بہت سے یہاں ایسے بیٹھے ہوں گے جو آنکھوں سے کسی غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھا کر اپنے آپ کو خراب کر کے یہاں بیٹھے ہوں گے۔ بہت سے ایسے بیٹھے ہوں گے اپنے کانوں کے اندر جھوٹ، غیبت اور چغلیاں سن کر یہاں بیٹھے ہوں گے۔ بہت سے لوگ وہ بیٹھے ہوں گے جو اپنے ہاتھ کو پیر کو گناہوں میں مبتلا کر کے بیٹھے ہوں گے۔ اے انسان تو کہاں جا رہا ہے؟ اے انسان تو کہاں جا رہا ہے؟ اے انسان تجھے تیرا رب پکار رہا ہے۔ اے میرے بندے تو کہاں جا رہا ہے؟ اے میرے بندے دیکھ تو صحیح، میں تجھے تیرا رب ہوں، میں تجھے پکار رہا ہوں۔ اللہ دیکھو، اللہ آ گیا ہے میرے بھائیوں، دیکھو اللہ آ گیا ہے، آپ کو پکار رہا ہے، آپ کو کہہ رہا ہے کہ میرے بندے میں بہت رحیم ہوں، میں بہت کریم ہوں، میں بہت پیارا ہوں۔ دیکھ تو صحیح، اگر تو سچے پکے دل سے اگر تو گناہوں میں نادم ہوتا ہے تو میں تجھے اپنے باہوں میں لے لوں گا، میں تجھ سے پیار کرنے لگ جاؤں گا، تجھے دنیا میں کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب کر دوں گا۔ اے انسان تجھے تیرا رب پکار رہا ہے، اے انسان تجھے تیرا رب پکار رہا ہے۔ میرے بندے تو کب تک کے گناہوں میں پڑا رہے گا؟ تو کب تک غفلت بازی میں پڑا رہے گا؟ تو غفلت میں پڑا رہے گا؟ اے انسان کہاں جا رہا ہے؟ اللہ پکار رہا ہے۔ اے انسان ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ، تجھے سارے گناہ یاد آئیں گے۔ آج تجھے یاد آئیں گے کہ میں نے بہت گناہ کیا، آج گناہ کر کے میں اپنے رب کے دربار میں بیٹھا ہوں۔ ذرا دیر کے لیے سوچیں کہ ہماری آنکھیں بند ہو گئی، آج ہماری کان کی سنوائی بند ہو چکی ہے، آج ہمارے ہاتھ پیر رک چکے ہیں، آج ہمیں اٹھانے والے اٹھا کر ہمیں قبر میں اتار رہے ہیں، اور اللہ ہمیں کہہ رہا ہے، پوچھ رہا ہے کہ بندے تو کیا کر کے آیا ہے؟ تو ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ ذرا سوچئے، دل کی گہرائیوں سے سوچے تو ہمیں نظر آئے گا کہ صحیح معنی میں ہم بہت گنہگار ہیں، بہت اللہ کو ستایا ہے ہم نے، بہت۔ اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو۔ یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو۔ یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو۔ اب سب غفلت کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو، اب سب غفلت کو جوڑو، ہر غیر سے ہٹ کٹ کے اللہ سے لو لگا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو۔ یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو۔ اللہ 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 اللہ۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھا لے اور اللہ کے سامنے آج اپنا دکھ درد رکھ دے، اپنا سارا غم رکھ دے، اللہ سے کہہ دے
کہ اب میں لٹا کر ساری چیز کو آپ کے در میں صحیح معنی میں آ چکا ہوں۔ اللہ میں آپ کو آج منانے آ چکا ہوں۔ آج اپنا غم سارے انسان اللہ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ آج ہمارے سامنے بیٹھا ہم کو پکار رہا ہے۔ سچے پکے دل سے یہ سوچے کہ میرا رب مجھے پکار رہا ہے، میں میرے رب کے سامنے اگر رونا نہ آئے تو رونے والی آواز بنا لے۔ اللہ کو رونے والا بندہ بھی بہت پسند ہے۔ اپنے آپ کو خوب روتے روتے اللہ سے پکارے، آمین آمین کہے، ایسے دل کی گہرائیوں سے کہے کہ اللہ آج ہمیں قبول فرما لے۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من یکون، اللہم ربنا اللہم ربنا اللہم ربنا اللہم ربنا اللہم ربنا اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ پیارے اللہ، ہم بڑے گنہگار ہیں، بڑے خطاوار ہیں، اے اللہ یہ مجمع کی طرف دیکھ لیں، اس مجمع کی طرف دیکھ لیں، یہ بڑی محبت کے ساتھ آپ کے پاس آیا ہے مولا۔ اللہ اسے کوئی نہیں چاہیے، آپ چاہیے، آپ کو لینے آیا ہے، پورا مجمع آپ کو لینے آیا ہے مولا، آپ کی محبت لینے آیا ہے مولا، محمد عربی کے عاشق بننے آئے ہیں مولا، دیوانے بننے آئے ہیں۔ اللہ 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 اللہ، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ اللہ زندگی لٹ گئی پٹ گئی، آج آپ کے پاس ہم آ کے گرے پڑے ہیں مولا، ہمارا کوئی نہیں ہے، آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ہمارا کوئی سننے والا بھی نہیں ہے، آپ ہی ہمارے رب ہے مولا، آپ نے نہ سنا تو ہمارا کوئی سننے والا نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ، آج ہمیں معاف فرما دیجیے، اللہ ہمیں آج معاف فرما دیجیے، اللہ جی ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ جی ہم سے خوش ہو جائیے، ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائیے، ہمیں اپنا عشق عطا فرمائیے، ہمیں اپنا پیار عطا فرمائیے۔ اے رب کریم، اے رب کریم، ہم کہاں جائیں، کدھر جائیں، کس سے مانگے، کون ہمارا؟ کوئی نہیں ہے ہمارا، کوئی نہیں ہے اللہ، کوئی نہیں اللہ 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 اللہ۔ آج پوری محبت اور پیار کے ساتھ آپ کو پکار رہے ہیں اللہ، یہ مجمع بڑی محبت کے ساتھ آپ کو پکار رہا ہے، ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے اللہ، ان کے رونے کو دیکھ لے مولا، آج ایک نگاہ ڈال دیجئے مولا، ایک نگاہ ڈال دیجئے مولا۔ ایک تو صحیح محبت کے ساتھ آپ کو پکار رہے مولا، یہ کہاں جائیں گے مولا، کس کے پاس جائیں گے مولا؟ اللہ کون ہے ہمارا مولا؟ ہمارا کوئی نہیں ہے مولا، مجھے ہاتھ کی لاج رکھ لیجئے مولا۔ اللہ ہمیں تو شیطان دھکے مار کے اٹھا کر پھینک دیتا ہے، ہم پھر لوٹ کر آتے ہیں مولا، شیطان پھر فٹ بال کی طرح اٹھا کر پھینک دیتا ہے، پھر ہم لوٹ کر آتے ہیں، شیطان پھر فٹ بال کی طرح اٹھا کر پھینک دیتا ہے۔ اللہ ہمارا کوئی نہیں ہے مولا، آپ کو پکار، بچہ ماں کو پکارے گا، کسی اور کو تو نہیں پکارے گا۔ بچہ اگر ماں کو ستائے نا تو ماں معاف کر دیا کرتی ہے، پھر ماں کو ستائے تو پھر معاف کر دیا کرتی ہے، پھر ماں کو ستائے تو پھر ماں معاف کر دیا کرتی ہے، یہاں تک کہ بچہ ماں کو تماچے مار دے، لات مار دے تو ماں اسے گھر کے دھکا مار کے نکال دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس در کی طرف کبھی نگاہ اٹھا کے مت دیکھنا، اس گھر کی طرف کبھی آنا بھی مت، میں تجھے کبھی دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی، اس سے اچھا تو میں کسی پتھر کو جل دیتی تو بہت اچھا ہوتا، جا نکل جا، میرے در سے نکل جا، میرے گھر سے نکل جا، کبھی اس گھر کی طرف نگاہ اٹھا کے مت دیکھنا۔ لیکن بچہ پھر پلٹ کے آئے اور دروازہ کھٹکھٹائے اور ماں سے کہے، ماں میں گھر سے چلا تو گیا تھا، میں نے نیت تو کر لی تھی کبھی اس گھر کی طرف نہیں آؤں گا، میں نے نیت تو کر لی تھی کہ میں کسی گھر کے آنگن کو صاف کر دوں گا مجھے سونا مل جائے گا، کسی کے گھر کے برتن کو دھو دوں گا مجھے کھانا مل جائے گا، لیکن ماں میں نے سوچا مجھے دوست تو ہزاروں مل جائیں گے، مجھے یار تو ہزاروں مل جائیں گے، لیکن مجھے میری محبت کرنے والی ماں کہاں ملے گی؟ جب یہ سوچا تو ماں میں پلٹ کر آیا ہوں، تو ماں جب یہ سنتی ہے
तो अपनी बाहें फैला देती है और कहती बेटा ओ मेरा लाल हो, मेरा कलेजा और मेरा दिल का टुकड़ा, जब तेरे दिल में ख्याल है तो आजा, मैं तुझे अपने सीने से लगाती हूँ, मैं तुझे अपने बाहों में सुलाऊंगी, जा जा आजा, मैं तुझे गर्मा गर्म खाना खिलाकर मैं तुझे अपने गोद में अपने हाथ से खिलाऊंगी। अल्लाह, माँ भी तो माफ कर दिया करती है, आप तो 70 माओं से ज्यादा रहम खाने वाले हैं। हमने सोच लिया था दुकानों से कमा कर अपनी जिंदगी को चला लेंगे, हमने तो सोच लिया था कि बाहर की जिंदगी अपने दोस्तों से अय्याशी करके, यारों से अय्याशी करके जिंदगी चला लेंगे, लेकिन फिर हमें ख्याल हुआ कि सब तो मिल जाएंगे, लेकिन हमें महबूब रब कहाँ मिलेगा, हमें अपना महबूब यार कहाँ मिलेगा। अल्लाह लौट आए, अल्लाह माँ भी तो माफ कर दिया करती है, माँ भी तो अपनी बाहें फैला दिया करती है। अल्लाह आप भी बाहें फैला दे, कह दे कि आज मस्जिद ज़ाकिरीन में जितने लोग हैं आ जाओ, मेरे बाहें फैली है, आ जाओ, मैं तुम्हें मोहब्बत तकसीम करता हूँ। अल्लाह आज फरिश्तों को भेज दीजिए मौला, अल्लाह आज फरिश्तों को भेज दीजिए मौला, कह दीजिए अल्लाह फरिश्तों से कहलवा दीजिए कि जाओ जितने मस्जिद ज़ाकिरीन में बैठे हैं और जहाँ लोग दुआएं कर रहे हैं सबको जाके मेरी तरफ से मुझदा सुना दो कि हमने उन्हें माफ कर दिया और उनकी जिंदगी बदल दी। अल्लाह हमारा काम बन जाएगा। अल्लाह हम आपका बनना चाहते हैं, अल्लाह हम आपका दीवाना बनना चाहते हैं, मोहम्मद के आशिक बनना चाहते हैं वाला, हमें कुछ नहीं चाहिए वाला। अल्लाह एक नजर डाल दे, तेरी एक निगाह की बातें मेरी जिंदगी क्या सवाल है, तेरी एक नजर, तेरी एक निगाह। अल्लाह कहीं आपकी तरफ से ये जवाब ना आ जाए मेरे निगाह के मुस्तहिक तो अबू बकर थे, मेरे निगाह के मुस्तहिक तो उमर थे, मेरे निगाह के मुस्तहिक तो उस्मान थे, मेरे निगाह के मुस्तहिक तो अली थे, मेरी नज़र के मुस्तहिक तो अबू हनीफा थे, मेरी नज़र के मुस्तहिक तो सुमैया थी, मेरी नज़र के मुस्तहिक तो खब्बाब थी, मेरी नज़र के मुस्तहिक तो फातिमा थी जिसने पेट पर पत्थर बांध दिया। तुम कहाँ आए हो मेरी निगाह मांगने के लिए? जाओ, निकल जाओ, तुम इस लायक भी नहीं कि मुझसे निगाह मांगो, निकलो तुम यहाँ से मेरे करीब से। अल्लाह अगर आपकी तरफ से ये जवाब आ जाए तो हक है, सच है, हम इस लायक भी नहीं कि आपसे निगाह मांगे, हम निगाह के हकदार भी नहीं है, लेकिन मौला बेटा माँ से न मांगे तो किससे मांगेगा, बंदा रब से न मांगे तो किससे मांगेगा। अल्लाह आप इसे तो निगाह मांग सकते हैं, हम आपकी नजर आप इसे तो मांग सकते हैं, हमें कौन मोहब्बत देने वाला है? ओ अल्लाह आज मोहब्बत अता फरमा दे, तेरी एक निगाह अता फरमा दे मौला, तेरी एक नजर अता फरमा दे मौला, हमारी जिंदगी को बदल दीजिए मौला। ए रब्बे करीम आज हमारी जिंदगी को तब्दील फरमा दीजिए मौला। अल्लाह एक अंधा फकीर घर में था, बच्चे भूखे थे, औरत ने कहा कई दिन गुजर गए पेट में खाना नहीं गया, बच्चे रो रहे देख तो सही, बच्चे कहने लगे अब्बू खाना कब लाओगे? बेचारा फकीर था, दिखता नहीं था, उसने बेचारे ने लाठी उठाई, काशा उठाया, घर से निकल गया, सुबह निकला, मांगते रात हो गई, लोगों ने कुछ उसे रुपये दिए थे, किसी होटल वाले के पास आया और कहा कि बाबा कई दिन गुजर गए खाना नहीं गया, मैं भी भूख में मरा पड़ा हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं घर जाऊंगा तो मेरे बच्चे पूछेंगे अब्बू लाए कि नहीं कुछ लाए, पेट में खाना नहीं गया, पेट दुख रहा है। माँ बेचारी औरत तड़प जाएगी, वो भी पूछेगी कुछ लाए कि नहीं लाए, देखो कुछ पैसे मैंने लोगों से मांग कर लिया है, ये पैसे हैं, ये रकम है, कुछ खाना दे दीजिए। जैसे ही होटल वाले ने रकम को देखा तो सारी रकमें गलत थी, लोगों ने उसको धोखा दिया था, उसके नाबीना होने का फायदा उठा लिया, लोगों ने लोगों ने गलत कॉइन डालकर, गलत चीजें डालकर, गलत सिक्के डालकर उसे भेज दिया था। होटल वाले के दिल में ख्याल आया कि मैं भी इस फकीर को कहूँगा बाबा तुम्हें दिखता नहीं इसलिए लोगों ने तुम्हें धोखा दिया है और गलत रुपए डाले हैं, तो इसका दिल टूट जाएगा। तो उस होटल वाले ने कहा बाबा
जितना खाना हो खा लो, जितना ले जाना हो ले जाओ। होटल वाला खुश हो गया, खाया और जल्दी जल्दी घर गया। वो फकीर खुश हो गया, घर पहुंचा, बच्चे भी बिलबिलाने लगे, बच्चे भी खुश हो गए, जल्दी जल्दी खाना खाने लगे। अल्लाह, उस होटल वाले के दिल में रहम डालने वाली जात तो आप ही की है ना मौला। मौला, हम भी तो निकले थे नमाज पढ़ने, लेकिन शैतान ने धोखा देकर हमारी नमाज को खोटी कर दी मौला। अल्लाह, हम भी तो तस्बीह पढ़ने निकले थे, लेकिन शैतान ने हमारी तस्बीह को खोटी कर दी मौला। न नमाज में ध्यान, न तस्बीह में ध्यान, न कुरान में ध्यान, हर चीज शैतान ने हमारी खोटी कर दी मौला। मौला, अंत फकीर को जिस तरह दिखता नहीं था, अल्लाह, शैतान ने भी हमें धोखा देकर हमारे हर अमाल को गलत कर दिया मौला। लेकिन मौला, होटल वाले के दिल में रहम डालने वाली जात तो आप ही की है ना मौला। आप तो उससे ज्यादा कहीं गुना दर्जा रहम खाने वाले हैं मौला। अल्लाह, हमारे खोटे अमाल को कबूल कर ले, हमारा कोई नहीं मौला। मौला, मौला, होटल वाले ने भी तो कबूल कर लिया और कहा था कि जितना खाना हो खा लो और जितना घर के लिए ले जाना हो ले जाओ। अल्लाह, आप भी कह दीजिए, जाओ बंदे, आपको भी माफ करता हूँ, जाओ आपके घर वाले को भी माफ करता हूँ। अल्लाह, हमारा काम बच जाएगा मौला। अल्लाह, 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 कहाँ जाए, किधर जाए, किसको कहे मौला, कोई नहीं। आपसे माफी मांगते हैं, अल्लाह हमें माफ कर दीजिए मौला। हमें आशिक रसूल बना दीजिए मौला, दीवाना रसूल बना दीजिए मौला, मस्ताना रसूल बना दीजिए मौला। आज हमारे हाथ को थाम लीजिए मौला, आज हमारे हाथ को पकड़ लीजिए मौला। एक बूढ़ी औरत भी हो मौला, रास्ता क्रॉस करना चाहती हो तो किसी नौजवान को पुकारती और कहती है, बेटा मेरा हाथ पकड़ के रास्ता क्रॉस करवा दे, कहीं ऐसा ना हो कि कोई गाड़ी आ जाए और मेरा एक्सीडेंट हो जाए। और वो नौजवान वो बूढ़ी का हाथ पकड़ता है और रास्ता क्रॉस करवा देता है। अल्लाह, 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 हम भी रास्ता क्रॉस करना चाहते हैं मौला, रास्ता क्रॉस करना चाहते हैं मौला। मौला, कहीं ऐसा ना हो कि शैतान की गाड़ी आ जाए और हमें अल्लाह एक्सीडेंट करके चला जाए मौला। अल्लाह, हम आपको पुकार रहे हैं, आप हमारा हाथ थाम लीजिए मौला और रास्ता क्रॉस करवा दीजिए मौला, रास्ता क्रॉस करवा दीजिए मौला। अल्लाह, हमें अल्लाह कबूल कर लीजिए मौला, अल्लाह कबूल कर लीजिए मौला। अल्लाह, हमारे गुनाहों को आज माफ फरमा दीजिए, आज हमारे खता और गलती को माफ फरमा दीजिए, हमारी जिंदगियों को आज तब्दील फरमा दीजिए। अल्लाह, हमें कुरान का आशिक बना। अल्लाह, कुरान करीम की तिलावत करने की तौफीक अता फरमा, कुरान करीम को मोहब्बत से पढ़ने की तौफीक अता फरमा, कुरान करीम को प्यार से पढ़ने की तौफीक अता फरमा। नमाजों में ध्यान और खुशूखुजूल इलाहियत नसीब फरमा, नमाजों में इश्क अता फरमा, नमाजों में प्यार अता फरमा। नमाजें हमारी ऐसी नमाज बन जाए मौला कि हम खड़े हो जाए तो ऐसा लगे कि आपके सामने खड़े हो चुके मौला। अल्लाह, हम झुके तो ऐसा लगे कि आपके सामने झुक गए मौला, और सजदे में जाए तो ऐसा लगे कि आपके कदमों में गिर चुके हैं मौला। ऐसी हमें नमाज अता फरमा दीजिए मौला, ऐसा प्यार अता फरमा दीजिए मौला। अल्लाह, हर शख्स को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह, इस मजमे में बहुत से वो भी लोग होंगे जो परेशान हाल होंगे, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा, मुसीबत ज़दा होंगे मुसीबत को दूर फरमा। अल्लाह, अल्लाह, कारोबार के एतबार से परेशान होंगे, उनकी कारोबार की परेशानियों को दूर फरमा। कर्ज में मुब्तला होंगे, खजाना गैब से कर्ज पूरा फरमा दीजिए मौला। अल्लाह, अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बेचारे जेल में कैद बंद होंगे, रिहाई की आसान शक्लें पैदा फरमा। बहुत से को बेचारे बेकसूर को जेल में डाला गया है मौला। मौला, मौला, बहुत से घर वो घर होंगे, बेचारी औरतें रोती होगी, उसका शोहर बेचारा जेल में होगा मौला। कई ईद गुजर गए होंगे, कई खुशियाँ गुजर गई होगी मौला। बच्चा माँ से पूछता होगा, अब्बू कब आएंगे जेल से छुटकर? माँ उसे दिलासा देती होगी, बेटा अभी अब्बू आएंगे, तो दुआ तो कर। वो बेचारा बच्चा मुसल्ला बिछाता होगा, नन्ना मुन्ना हाथ उठाता होगा, अपने अब्बू के लिए रो रो कर दुआ करता होगा, अब्बू, अल्लाह अब्बू को लौटा दे ताकि ईद आ रही कि मैं भी खुशियाँ मनाऊं। लेकिन उस बच्चे को अपना बाप दिखता नहीं होगा। अल्लाह, अल्लाह, माँ बेचारी किसी तकिए के नीचे
سر رکھ کر زوروں قطار رو پڑتی ہوگی، اسے اپنا شکر نظر نہیں آتا ہوگا۔ اللہ کتنے بے قصور جیل میں بند ہے، اللہ ان کی رہائی کی آسان شکلیں پیدا فرما دیجیے مولا۔ قرض میں مبتلا ہے اللہ، جو بھی خزانے غیب سے قرض پورا فرما دیجیے مولا۔ ابھی مولانا کلیم صاحب صدیقی یا اللہ ان کو بھی یا اللہ جیل میں بے قصور جیل میں ڈال دیا گیا ہے مولا۔ اتنے بڑے عالم دین، اتنے بڑے اللہ والے، دین کا کام کرنے والے، دین کا دائی، دین کا شہدائی، دین کے علم کو بلند کرنے والا، دین کے پرچم کو لہرانے والا، دین کے یا اللہ پرچم کو دنیا کے کونے کونے چپے چپے میں لے جانے والا۔ بچے بیچارے تڑپ رہے ہیں کہ ابو کو دیکھوں، لیکن باپ کسی کونے میں گھوم رہا ہے اور دین کے کام کو لے کر گھوم رہا ہے۔ عورتیں بیچاری تڑپتی رہ گئی کہ میں میرے شوہر سے ملاقات کروں، لیکن وہ بندہ جو دنیا کے کونے کونے چپے چپے میں صرف اس لیے گھوم رہا ہے کہ دین کے علم کو، دین کے پرچم کو لے کر گھوم رہا ہے۔ اللہ 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 اللہ، دین کے پرچم کو لہراتے لہراتے آج جیلوں سے بند کر دیا گیا۔ اللہ اللہ اللہ، آپ سے اللہ بڑی محبت کے ساتھ پکار رہے، اللہ ان کو چین سے آسانی کے ساتھ رہائی عطا فرما دے مولا۔ یہ پورا مجمع آپ کے سامنے رو رہا ہے مولا، اللہ اس کے رونے کو دیکھ لیجئے مولا، آج انہیں رہائی عطا فرما دیجئے مولا۔ اس مجمع میں کوئی سفید داڑھی والا بھی تو ہوگا اللہ، اس کے سفید داڑھی کی لاج رکھ لیجئے مولا۔ آج اللہ حضرت کو رہائی کی آسان شکل عطا فرما دیجئے مولا، رہائی عطا فرما دیجئے مولا۔ عمر ہوتم جتنے بھی بیچارے ایسے اللہ جیل میں ہیں، سب کی رہائی عطا فرما دیجئے مولا، سب کی رہائی عطا فرما دیجئے مولا۔ جو بیچارے بے قصور ہیں ان کو رہائی کیا جائے اللہ، رہائی کی آسان شکلیں پیدا فرما۔ اور یا اللہ جو بے قصور نہیں ہیں، صحیح معنی میں انہیں جیل میں ڈالا گیا ہے، تو یا اللہ ان کے یا اللہ معافی منگوا کر ان کو بھی عافیت کے ساتھ جیل سے رہائی کی آسان شکلیں عطا فرما دیجئے مولا۔ اللہ آج ہم کھانا کھا کر بیٹھے ہوں گے، یا بہت سے لوگ ابھی جا کر کھانا کھائیں گے، لیکن کتنے گھر وہ ہوں گے آج جنہیں کھانا میسر نہیں ہوگا مولا۔ بچے رو رہے ہوں گے، ماں بیچاری سامنے ڈیگچی رکھ دیتی ہوگی، پانی ابالنے رکھ دیتی ہوگی، بچے کو کہتی ہوگی بیٹا کھانا بن رہا ہے، ابھی دیکھو کھانا بن جائے گا۔ شوہر بیچارہ گھر سے باہر سے آتا ہوگا، اندر جھانک کے دیکھتا ہوگا، عورت کہتی ہوگی کہ ابھی بچے سوئے نہیں، باہر ہی کھڑے رہو۔ وہ بیچارہ باہر راہ دیکھتا رہتا ہوگا کہ بچے سوئے تو میں گھر میں داخل ہوں۔ جیسے بچے سوتے ہوں گے وہ دھیرے سے گھر میں داخل ہوتا ہوگا، اسے کھلانے کے لیے کوئی روپے نہیں ہوگا، رات کو سوتا ہوگا، صبح اٹھتا ہوگا، اس بچے کو بوسہ دے کر نکلتا ہوگا اور کہتا ہوگا بیٹے تیرا باپ کیسا باپ ہوں، میں تجھے کھلا نہیں سکتا، میں تجھے پلا نہیں پا رہا۔ اللہ کتنے گھر وہ ہوں گے آج انہیں کھانا میسر نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں وہ ہمارا دل عطا فرما دے مولا کہ اللہ یا تو ہم تو ان تک پہنچ جائیں، نہ پہنچ پائے تو مولا، اور یا ہمارے میں طاقت بساط نہ ہو تو یا اللہ ہمیں ایسا دل عطا فرما دے مولا کہ راتوں کو اٹھ کے ان کے رونے والے بن جائے مولا، ان کے لیے تڑپنے والے بن جائے مولا، ہماری گھر کی عورتیں ان کے لیے رونے والی بن جائے اللہ، اس طرح ہمیں بنا دیجئے مولا۔ جو بھی گھر ایسا گھر ہے اللہ ان کے گھروں میں برکتیں عطا فرما، رزق میں کشادگی عطا فرما دیجئے مولا، ان کے بچوں کو یا اللہ لہلہاتے رکھے اللہ، ان کے بچوں کو قبول فرما لیجئے مولا۔ یا اللہ جو بھی پریشانی ساری پریشانوں کو دور فرما، جو بھی حالات میں ان کے حالات کو یا اللہ سازگار کر دیجئے مولا۔ اللہ مانگا یا اللہ جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستقرہ عطا فرما۔ قاری صاحب یا اللہ جو بڑی محنتیں کر رہے ہیں اللہ، انہوں نے بھی بہت قربانیاں دی ہے دین کے خاطر، انہوں نے اپنی زندگی کو بہت لگایا ہے مولا، جگہ جگہ امامت اور یا اللہ قرآن کریم کو پڑھاتے پڑھاتے یا اللہ اس عمر تک پہنچ چکے ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، جو بھی بیچارے بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستقرہ عطا فرما۔ اللہ سب کو قبول فرما لے، سب کو قبول فرما لے، سب کو قبول فرما لے۔ آخری درخواست ہے اللہ ہمیں اپنی محبت دے دے مولا، ہمیں اٹھنے سے پہلے ہمیں اپنی محبت دے دے مولا، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں اپنی محبت دے دے مولا، اٹھنے سے پہلے ہمیں اپنی محبت دے دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے بھی خیر کے سے دعا میں آپ کی ہم بھی مانگتے ہیں، شروع سے نجات مانگے، نجات مانگتے نجات عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علیہ